بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مختار اور رد المختار میں قدر و اباحت کے بیان میں زیورات خصوصاً انگوٹھی کا بیان چل رہا ہے۔ تو آخری بات جس پہ درس ختم ہوا تھا وہ یہ بات تھی کہ سلطان اور قاضی کے علاوہ باقی لوگ انگوٹھی نہ پہنے یہ بہتر ہے۔ تو علامہ حسکفی نے سلطان اور قاضی دو شخصوں میں جو تحدید کی گئی اس کو بڑھایا، ذی حاجت کا بھی اضافہ کیا جس کو بھی ضرورت ہو۔ اس پہ کل بات ہوئی گزشتہ سبق میں، اور علامہ شامی نے بتایا کہ اور لوگوں نے کتابوں میں جو لکھا ہے وہ زیادہ جامع ہے کہ جس کو ضرورت ہو سکتی ہے مہر لگانے کی اس کے لیے تختم ٹھیک ہے، مسنون ہے، اس کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے ترک تختم افضل ہے، جو کہ جواز کے منافی نہیں۔ یہ بات جاری ہے، اور آگے آج کے درس میں علامہ شامی نے کہا اقول، میں کہتا ہوں، قول الاختیار التختم سنت لمن يحتاج الیہ كالسلطان والقاضی ومن فی معناہما صریح فی ذالک۔ یہ علامہ داود موصلی نے جو اختیار شرح مختار میں لکھا کہ تختم سنت ہے ہر اس کے لیے جو مہر لگانے کی ضرورت جس کو ہو، لمن یحتاج الیہ۔ اب اس کے بعد یعنی اصل بیان یہ رکھا کہ جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہے اس کے لیے تختم سنت ہے۔ مثال میں کہا انہوں نے کہ سلطان، قاضی اور جو بھی ان کے معنی میں ہو، اور لوگوں نے یا یہاں پر تنویر الابصار نے تو یہ کہہ دیا کہ تختم جو ہے وہ غیر سلطان اور غیر قاضی کے لیے ترک تختم افضل ہے۔ اور انہوں نے جو کہا جن کا بیان کہتے ہیں صریح فی ذالک، الاختیار کا بیان اس معاملے میں زیادہ صریح ہے کہ صرف سلطان اور قاضی کی تحدید نہیں ہے، بلکہ جس کو ضرورت ہے مہر لگانے کی اس کے لیے سنت ہے۔ ومثلو فی الخانیہ، اور فتاوی خانیہ میں بھی ایسی عبارت ہے۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ وانظر هل يدخل فی الحاجت ختمہ لنحو اجازت او شہادت۔ یہ تو بات ہو گئی کہ جو امارت والے، سلطنت والے، خلافت کے لوگ، امیر ہوں، عامل ہوں، ان کو ضرورت ہے اس کی کہ مہر جب تک لگائیں گے نہیں خط کی اہمیت ہوگی نہیں، وہ آرڈر ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو حکومت و امارت کے لوگ نہ ہوں، عام لوگ ہوں، لیکن وہ کوئی لیٹر لکھیں، کوئی دستاویز بنائیں، یا علماء اگر اپنی اجازت و شہادت جو ہے نا کسی کو دیں تو کیا ان کی مہر کی اہمیت نہیں ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے انگوٹھی پہنے تو وہ سنت نہیں ہے؟ تو کہتے منظور، ذرا غور کرو کہ کیا فی الحاجت جو لفظ ہے اس میں فی الحاجتی کیا لکھا ہے؟ یہ کیا فی الحاجت میں داخل ہے مہر لگانا اجازت اور شہادت جیسی مثالوں کے لیے؟ مہر لگانا کس لیے؟ اجازت و شہادت جی، جیسے لوگ جو ہے قراتوں میں مختلف روایتیں چل رہی ہیں، اب وہ ٹرین کر دیا اور اس کی اجازت دے دی، حدیثوں میں کوئی کتاب پڑھائی اس کی اجازت دے دی، کوئی کورس کرایا اس کی شہادت دے دی، اس کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ تو اس جیسی چیزوں کے لیے مہر لگانا کیا یہ فی الحاجت میں داخل نہیں ہے؟ او او ارسالی کتاب ولو نادر، یا پھر یہ کہ کوئی خط لکھنے کے لیے مہر لگانا، خط بھیجنے کے لیے، نامہ بھیجنے کے لیے، کوئی میسج بھیجنے کے لیے، اگرچہ یہ شاذ و نادر کبھی کبھی ہو، فلا یکون ترک التختم فی حق اولا، تو ان لوگوں کے حق میں ترک تختم اولا نہیں ہے۔ اس پہ بھی غور کیا جائے، یحرر، اس پہ تحقیق کی جائے۔ چلیے، تو یہ فی الحاجت میں داخل ہے کہ نہیں ہے، اس پہ غور کیا جائے، تحقیق کیا جائے۔
اور بہار شریعت وغیرہ نے جو بات بیان کی اس میں سب شامل ہوتے ہیں کہ جن کو مہر لگانا ہے وہ انگوٹھی پہنے اگر مہر والی، تو ان کے لیے بہتر ہے، سنت ہے۔ تتمہ کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں انما یجوز التختم بالفضة علی ہیئۃ خاتم الرجال، چاندی کی انگشتری پہننا جائز تب ہے جبکہ مردوں کی انگوٹھی کے ہیئت پر ہو، عورتوں کی طرح نہ ہو، یعنی زیور کی طرح بن جائے۔ اما لو لہو فصان او اکثر حرما، رہی وہ صورت کی اگر اس کے لیے 2 نگ ہوں یا 2 سے زائد ہوں تو پھر حرام ہے، کیونکہ پھر وہ زیور ہے۔ 1 سے زائد اگر نگ ہے تو حرام ہے۔ مردوں کی ہیئت کا مطلب صرف 1 نگ ہو۔ کوہستانی میں وذکر العلامہ ابن عبد البر ابن الشہنہ ان والدہ انشدہ، ان کے والد گرامی نے انگشتری کے بارے میں یہ اشعار کہے: تختم کیف شئت ولا تبالی بخنصرک الیمین او الشمال، سوا حجر وصفر او حدید او الذهب الحرام علی الرجال، وإن احببت باسمک فانقشنه وبسم اللہ ربک ذی الجلال، جیسے چاہو انگشتری پہنو اور پرواہ نہ کرو، جیسے چاہو، یعنی داہنے ہاتھ کے خنصر میں یا بائیں ہاتھ کے خنصر میں، چھنگلیاں میں دائیں میں یا بائیں میں، ادھر چاہو پہنو، جائز ہے، سوائے اس کے کہ پتھر کی انگشتری نہ ہو اور پیتل کی نہ ہو، لوہے کی نہ ہو اور سونے کی نہ ہو، جو کہ مردوں پر حرام ہے۔ اس میں پتھر کو بھی شامل کر لیا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اپنا نام اس پر کندہ کرا لو اور اللہ تعالیٰ کا نام اس پر کندہ کرا لو اگر چاہو تو، جو تمہارا پروردگار ہے جلال اور جبروت والا۔ چلیے، یہ اتنا حاشیہ گزشتہ سبق سے متعلق تھا۔ اب یہاں قولو المتحرک، متن دیکھیے، یہاں سے ان صفحات پر قلم کام نہیں کر رہا ہمارا۔ چلیے، تو در مختار تنویر الابصار میں ہے ولا یشد منہ یا ولا یشد منہ المتحرک بذهب بل بفضة، منہ ہے یا سنہ ہے؟ ہاں، یہ منہ کے بجائے سنہ ہونا چاہیے، ولا یشد سنہ۔ ہاں، اپنا دانت ہلتا ہوا، المتحرک قید ہے اس کی، اپنا ہلتا ہوا دانت اس سونے سے ٹائٹ نہ کرے، سونے سے نہ باندھے، اس کی بندش سونے سے نہ بنائے، بل بفضۃ، بلکہ چاندی سے۔ یعنی سونا اصل میں زیور ہے نا، چاندی بھی زیور ہے، تو مگر سونا ہائی ہے، اعلیٰ درجے کا زیور ہے، چاندی اس سے کم ہے، تو جب ادنا سے کم چل جائے تو اعلیٰ سے بچنا چاہیے۔ اصل میں یہ ضرورت ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا جو موقف ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں اجازت ہے، لیکن جب ادنا سے کم چل جائے تو اعلیٰ کی طرف نہ جائے، تو اس لیے ہلتے ہوئے دانت کو باندھنا ہوگا۔ تو جب بندش بنانی ہے تو چاندی سے بنا لے، سونے سے نہ بنائے۔ وجوزہما محمد، اور امام محمد نے سونے چاندی دونوں سے باندھنے کو جائز قرار دیا، دونوں کا تار استعمال کر سکتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ أَنْفًا مِّنْهُ، اور سونے کی ناک بنوا سکتا ہے، منہو کا منہانی کا، سونے کی ناک، لِأَنَّ الْفِضَّةَ تَنْتِنُهُ، اس لیے کہ چاندی جو ہے اسے بدبودار کر دے گی، یعنی چاندی استعمال کرے تو وہ زیادہ نرم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اب سانس، ناک چاندی کی بنائے گا تو مسلسل سانس کا آنا جانا، آکسیجن ہائیڈروجن کا آنا جانا بہت ہے، تو اس میں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بدبو پیدا ہو جائے، اور سونا اس سے سخت ہوتا ہے تو اس میں بدبو نہ ہو، یہ کہا انہوں نے۔ تو بدبو کی وجہ سے، یعنی خراب ہو، یعنی کام نہیں چل پائے گا بغیر سونے کے، تو پھر وہاں سونے کی اجازت ہے، کام چل جائے سونے کے بغیر تو اجازت نہیں۔
وَكُرِهَ إِلْبَاسُ الصَّبِيَّ ذَهَبًا أَوْ حَرِيرًا، آگے کہا کہ بچے کو سونا اور چاندی پہنانا بھی مکروہ یعنی منع ہے جی. فَإِنَّمَا حرم لبسه وشربه حرم الباسه واشرابه، جس کا پہننا اور پینا حرام اس کا پہنانا پلانا بھی حرام. آگے کہتے ہیں لا یکرہ خرقۃ لوضوء بالفتح بقیۃ بللہ او مقاط او عرق لو لحاجۃ ولو للتکبر تکرہ. تو رومال تولیہ وضو کے پانی کے لیے، وضو کے پانی واو کے دمے کے ساتھ وضو عمل اور فتح کے ساتھ وضو کا پانی، تو وضو کا جو پانی ہے بچا ہوا تری جو بچی ہے اس کو پوچھنے کے لیے خرقہ یعنی کوئی رومال تولیہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو یہ درست ہے، کراہت اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو واو پر فتح ہے اسی کو کہا بالفتح. تو وضو یعنی پانی یعنی بقیت و بلل ہی، وضو کرنے سے جو تری باقی رہ گئی ہے بدن پہ وہ، او مخاط یا ریٹھ پوچھنے کے لیے، او عرق یا پسینہ پوچھنے کے لو لحاجت اگر کوئی ضرورت ہے تو، اگر ان کو پوچھنے کی سردی میں ٹھنڈک لگ رہی ہے پوچھنے کی ضرورت تو ہے، عام دنوں میں یا گرمی میں ہو سکتا ہے ضرورت نہ پڑے، ٹھنڈا لگ رہا اچھا لگ رہا تو بلا وجہ میں. یہ ایک بحث چلی ہے فقہا محدثین کے درمیان کہ وضو کا پانی پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا. امام ترمذی نے اس پہ بحث باب قائم کیا، اور یہ بات یہ تھی کہ وضو کا پانی بھی وزن کیا جاتا ہے تو اس لیے نہیں پوچھنا چاہیے، باقی رہنے دینا چاہیے. مگر صحیح ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کا ایک خرقہ تھا جسے آپ وضو کا پانی پوچھتے تھے تو اجازت ہے. تو جہاں جہاں لو لحاجت نے اسی لیے کہا، تو اس کا ولو للتکبر تکرہ، اور اگر غرور و تکبر کے لیے ایسا جو ہے نا کر رہا ہے کہ وضو کا پانی پوچھ رہا ہے تو پھر پوچھنا بھی غلط ہے، اس کے لیے رومال اور تولیہ. اب اس کا کیا مطلب ہوگا تکبر کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب سب لوگ بغیر پوچھے اور وضو کے پانی کے ساتھ رہتے ہیں اور ہماری شان کے خلاف ہو جائے گا. ہم جو ہے سب سے ممتاز رہنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس کے لیے ایسے اعلیٰ درجے کا تولیہ یا کپڑا استعمال کیا جو عام لوگ استعمال نہ کرتے ہیں اور اس سے فخر مقصود ہو، تکبر مقصود ہو کہ میں ایسی گھٹیا تولیہ استعمال کروں گا، میں تو ریشم سے نیچے اتروں گا نہیں، یا اس درجے کی تولیہ. تو وہ تکبر کی بات جہاں تک آ جائے گی تو پھر قرار ہے. والا رتیمہ، یہ لا یکرہ خرقۃ پر عطف ہے، یہ رتیمہ بھی مکروہ نہیں ہے. رتیمہ بھی، یہ رتیمہ ہے کیا؟ یہ خیط یربط باصبع او خاتم لتذکر الشیء، یہ ایسا دھاگا ہے جو انگلی میں باندھ دیا جائے یا انگوٹھی میں باندھ دے تاکہ کوئی چیز یاد رہے، یاد دہانی کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ہے نا. تو ہوتا ہے کہ چیزیں بھول جاتا آدمی، پلو باندھ دیا، کرتے کا کونا باندھ لیا تو انگلی میں، آج کل لوگ کرتے نہیں ہے، کرنا چاہیے، ہے نا. بھول جاتا آدمی بہت ساری چیزیں گئے تو وہ انگلی میں لگا رہے گا، بار بار ہاتھ کا سامنا ہوگا تو دیکھو وہ دھاگا کس لیے باندھا، دو چار کام ہو دو چار باندھ کے رکھے، یا پھر لکھ لے اس پہ. تو اس مقصد کے لیے اگر کوئی رتیمہ یعنی بندھن باندھ لے، دھاگا باندھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ نہیں بادشاہ نے کہا کہ اپنی انگوٹھی، بادشاہ سے کہا اپنی انگوٹھی دے دو تاکہ یاد نہ نشانی رہے گی جب جب میں دیکھوں گا آپ کو یاد کروں گا. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ جب اپنی انگلی دیکھنا میری انگوٹھی نہ ملے تو تو یہ سب یادداشت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے یادداشت کے لیے، یا کوئی چیز بھولنے کی بیماری ہے یاد کرنے کے لیے کہ میں بازار میں کیا کیا لینے آیا ہوں، ہے نا، ایک باندھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. والحاصل ان کل ما فعل تجبرا کرہ، حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر تجبرن یعنی اپنے کو بڑا اور مغرور اور جابر اور سب سے الگ تھلگ دکھانے کے لیے ہو تو پھر وہ مکروہ ہے. اور کام ہے تو کوئی بات نہیں، وما فعل لحاجت لا کنایہ کی عبارت ہے، کسی مقصد کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. جی فرع میں یہ پوری بحث جو آئی اس کے بعد فرع کا کر کے ایک مسئلہ پھر اس کا اضافہ کہ مجتبہ میں ہے التمیمۃ المکروہ ما کان بغیر العربیہ، مکروہ تعویذ وہ ہے جو کہ عربی زبان میں نہ ہو. تعویذ جائز ہے لیکن کون سی تعویذ ممنوع ہے؟ جو غیر عربی میں ہو.
یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتہ نہ چل سکے کیا لکھا اس میں. اگر وہ مسنون دعائیں، معصور دعائیں یا اچھی چیز یا عبارت عربی میں لکھا پتہ چل جائے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، دعا ہے، تو ٹھیک ہے. اور اگر غیر عربی میں ہے جو پتہ نہ چل سکے تو سے بچنا چاہیے. تو اس پہ تشریح آئے گی آگے پوری تفصیل سے کہ اصل بات عربی اور غیر عربی کی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہے نا، جو بھی تعویذ دعا ہو، درود پاک ہو، اسماء الحسنی ہو، مقدس نام ہو، مقدس جملے ہوں، اور سمجھ میں آئے، یا وہ اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ سمجھ میں آئے کہ کسی اور لینگویج میں ہے لیکن ہے اللہ تعالیٰ کے نام، جیسے احین اشراقین، اشراحین یہ لکھتے ہیں، وضوح لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں، تعویذ میں. اور بہت سارے عبرانی الفاظ یا پھر فارسی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی نہ کوئی اچھا ذکر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے بالکل کیا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور کفر اور شرک والے جملے ہوں تو اس سے تو حرام ہی ہے. اور سمجھ میں آنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں ان کو سمجھ میں آئے. چنانچہ لوگ تعویذ لینے جاتے ہیں تو جو لوگ ماہر ہوتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، ان پر اعتماد ہوتا ہے. وہ اصحاب کہف کا نام لکھ دیتے ہیں ساتھ، اس میں بھی اختلاف ہے کہ نام کیا ہے ان کا. تو کئی روایتیں ہیں تو سارے نام لکھ دیے، وہی دے دیا. جاؤ کسی چیز پہ لگا دو گے آگ کبھی نہیں لگے گی، سامان پہ رکھ دو گے کوئی چوری نہیں کرے گا، محفوظ رہے گا وغیرہ. تو چلیے یہ بات ہو گئی. اب یہاں تک درس پورا ہوا. اب آئیے علامہ شامی اس پر کیا کہتے ہیں. یہ بات ہی کہ جو دانت ہل رہا ہو سونے سے اس کو نہ باندھے بلکہ چاندی سے باندھے. قولہ المتحرک، سنہ المتحرک کہا نا، تو علامہ حسکفی شارح نے متحرک کی قید کیوں لگائی؟ لما قال الکرخی، امام کرخی نے جو کہا کہ اذا سقط ثنیۃ رجل، آدمی کا دانت گر جائے تو امام ابو حنیفہ اسے ناپسند کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ وہیں رکھے اور اسے چاندی سے باندھے یا سونے سے باندھے. اور امام ابو حنیفہ فرماتے کہ یہ مردار کے دانت کی طرح ہے. سنیہ کہتے ہیں سامنے والے دانت کو، ثنایا علیا ثنایا سفلا کہتے ہیں نا. ہر دانت کا نام ہے عربی میں، انگلش میں بھی نام آتا ہے. پتہ نہیں اردو میں نام ہے کہ نہیں، نام ہے ہر ایک کا نام الگ. ثنایا یہ رباعیہ جو نکیلا ہوتا ہے، پھر داڑھ الگ الگ ہے، تو سنیہ ہے یہ نا. اور یہاں پر سنیا سے مراد سنیا نہیں ہے کوئی بھی دانت. یہ مطلب نہیں کہ سنیا کے اگل والا بغل والا گرے تو نہیں. دانت گر جائے بندے کا دانت گر جائے تو امام ابو حنیفہ اس گرے ہوئے دانت کو دوبارہ وہاں پہ رکھنا اور اسے چاندی سے باندھنا یا سونے سے باندھنا مکروہ قرار دیتے ہیں. اسے مردار یا مردہ دانت کی طرف قرار دیتے ہیں، یا مردار کے دانت کی طرف. تو یہ بات ہے. اور پھر کرے گا کیا جب مکروہ ہے؟ تو پھر کرے یہ کہ کوئی مذبوح بکری کا دانت لے اور اس کی جگہ رکھ کر کے باندھ دے. تو مذبوح جب ہے تو مردار نہیں ہے، مردار نہیں ہے تو اس کی سب چیزیں پاک ہیں تو دانت بھی پاک ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا ایک قول آیا، امام کرخی نے بیان کیا، اس کی وجہ سے یہاں پر المتحرک کا، یعنی الساقط نہیں، الساقط کو الگ کرنے کے لیے. المتحرک کا یہ دانت ہے تو اپنی جگہ پہ ہل رہا ہے تو باندھ، جو گر گیا ہے اس میں اختلاف ہو گیا. امام ابو حنیفہ کا یہ قول. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ لا باس بھی، گرے ہوئے دانت کو بھی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انسان کا دانت مردار کے دانت کی مشابہ نہیں ہے. اور اس بات کو انہوں نے مستحسن قرار دیا کہ وہی دانت لگائیں بجائے اس کے کہ کوئی اور دانت لگائیں. لا یشبہ سنہ سن میتۃ، بات سمجھ میں آئی؟ وبینہما فرق عندی، اب یہ کہا کس نے؟ علامہ امام کرخی نے کہا. تو وہی فرما دیں کہ ان دونوں کے درمیان میرے نزدیک فرق ہے، اگرچہ وَإِن لَّمْ يَحْضُرْنِي ابھی ذہن میں حاضر نہیں ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مردار کے دانت اور مذبوح یعنی انسان کا دانت اور بکری کے دانت میں فرق ہے، یا پھر یہ کہ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کے قول میں فرق ہے؟ اتقانی نے بیان کیا. زیادہ فی التاتار خانیہ قال بشر قال ابو یوسف، امام ابو یوسف کا ایک قول ہے، انہوں نے تاتار خانیہ نے ذکر کیا امام ابو یوسف کا قول کہ یہ تو
پہلے کی بات تھی جب امام ابو حنیفہ نے گرے ہوئے دانت کو لگانے کو مکروہ قرار دیا. سألت ابا حنیفہ عن ذالک، میں نے دوسری مجلس میں بعد میں امام ابو حنیفہ سے پوچھا، فلم یرا باعادت یا باسن، تو انہوں نے اس کے دوبارہ وہیں فکس کرنے میں کوئی حرج نہیں دیکھا. تو دو قول آ گئے. تو ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کو ترجیح دی. اور یہ جو کہا گیا اوپر کہ اس کا دانت جو ہے مردار کے دانت کی طرح ہے، یہ تو اس پر مبنی ہے کہ اس کے اندر خون جو ہے وہ جاری ہے کہ نہیں ہے. تو وہ تمام اعضاء جس میں خون جاتا ہے تو انسان یا جانور کے مرنے کے بعد وہ بھی مردار ہوتا ہے، اور جس میں خون کی روانی نہیں ہوتی وہ مردار نہیں ہوتا. جیسے پٹھے جو ہوتے ہیں اس میں خون جاتا ہے تو مر جانے کے بعد وہ بھی مردار ہے. لیکن ہڈی اور دانت بھی عظم ہے، جسے پاک میں بھی فرمایا اور فقہا نے فرمایا کہ دانت بھی کیا ہے؟ عظم، ہڈی ہے، اور ہڈی جو ہے نا وہ مردار نہیں ہوتی. تو راجہ یہی ہوا کہ دانت کو اسی دانت کو لگا لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اختلافی قول آ گیا، اسی لیے انہوں نے ساقط کو الگ کرنے کے لیے متحرک کہہ دیا. ٹھیک ہے. وجوزہما محمد، امام محمد نے دونوں، کون سا دونوں؟ سونا چاندی دونوں سے دانت کو مارنے کی اجازت دی. اے جوز الذهب والفضة، سونے کا دانت، چاندی کا دانت، یا سونے کے ذریعے یا چاندی کے ذریعے. جوز الشد بہما. واما ابو یوسف، تو امام محمد کا قول متن میں نقل کیا. امام ابو یوسف کے بارے میں کہا گیا کہ وہ امام ابو یوسف امام محمد کے ساتھ ہیں. وقیل مع الامام، اور ایک قول کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے ساتھ. لأن الفضة تنتنه الاولا تنتنه کے بجائے تنتنو کہنا بلا ضمیر، کیونکہ بدبودار کرنا مقصود نہیں ہے، بدبودار ہونا. تو مفعول کی ضمیر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس چاندی جو ہے وہ بدبو دیتی ہے. چاندی کی ناک لگائیں گے تو بدبو شروع ہو جائے گی، اور ناکی لگی وہیں سے آدمی سانس لے گا، اور اس میں زنگ لگ گیا، کچھ چیزیں لگ گئی تو بدبو آنا شروع ہوتی ہے، آدمی کا سینہ دوبر ہو جائے گا. سونے میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو ناک اگر کسی کو لگوانی ہو تو وہ سونے کی ناک لگوا سکتا ہے، کیونکہ چاندی کی ناک لگانے میں کیا ہے؟ بدبو کا مسئلہ ہے. وہ اشارہ الی الفرقی للامام، اور یہ کہہ کر کے انہوں نے امام ابو حنیفہ کی طرف سے فرق کی طرف اشارہ کر دیا دانت باندھنے اور ناک اختیار کرنے میں، کہ امام ابو حنیفہ نے اختلاف کیا ہے دانت باندھنے کے معاملے میں کہ سونے کا کی کیل سے یا تار سے دانت نہ باندھے بلکہ چاندی سے باندھے، اور ناک کے معاملے میں سونے کی بھی اجازت دے دی. تو فرق کی طرف اشارہ یہی کہہ کے جو کہ مطلقاً بیان کیا ہے، یہ کہہ کہ وَيَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْهُ لِأَنَّ الْفِضَّةَ تَنْتِنُهُ. تو اس لیے فرق بتا دیا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرق ہے ناک میں اور دانت میں. فجوزا، تو امام ابو حنیفہ نے سونے کی ناک کی اجازت دی. کس وجہ سے؟ چاندی کی بدبو کے مسئلے کی وجہ سے. لأن المحرم لا يباح الا لضرورت، کیونکہ جو چیز حرام ہوتی ہے وہ ضرورت ہی کی وجہ سے مباح ہوتی ہے، اور یہاں ضرورت ہے کہ چاندی کی ناک اگر لگاتے ہیں تو بدبو کا مسئلہ ہو جائے گا، اور یہ ضرورت ہے تو سونے کے لگا لے. وقد دفعت فی السن، اور دانت کے معاملے میں یہ ضرورت پوری ہو گئی کس سے؟ چاندی سے. فلا حاجت ہے اعلیٰ، تو اوپری اعلیٰ کی طرف حاجت نہیں ہے جو کہ سونا ہے. امام اتقانی نے کہا کہ کوئی کہہ سکتا ہے امام محمد کی حمایت میں کہ ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ یہ چاندی کا معاملہ انہا فی السن ترتفع بالفضہ، ضرورت انہا کی ضمیر کا مرجع، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ جو ضرورت کی وجہ سے ناک میں سونے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ وہاں ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے چاندی سے، تو وہ ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ دانت کے معاملے میں یہ ضرورت پوری ہو جا رہی ہے چاندی سے. وہاں بھی بدبو کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لأنها تنتن ايضا، وہاں بھی بدبو. تو اس لیے یہ انہوں نے کہا کہ دانت میں بھی اگر بدبو شروع ہو گئی تو آدمی کو مسئلہ ہوگا، منہ بدبو کرے گا، نہیں بھی جائے گا. وہ بات ہو گئی. چلیے اب ناک کی
جگہ سونے اور چاندی دونوں استعمال کر سکتے ہیں، اور سونے کی ناک لگوانا جائز ہے۔ اس کی اصل دیکھیے، کہتے ہیں اصل و ذالک، جو امام طحاوی نے اپنی سند سے عرفجہ ابن سعد تک جو سند گئی ان کے بارے میں جو روایت کیا امام طحاوی نے کہ عرفجہ ابن سعد کی ناک کٹ گئی، اصیب انفہ، ان کی ناک کٹ گئی یوم القلاب فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں کوئی جنگ ہوئی تھی، قلاب کی جنگ، اس دن ان کی ناک کٹ گئی، تو پھر انہوں نے چاندی کی ناک لگوائی تو انہیں بدبو محسوس ہونے لگی، تو حضور کریم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ ان یتخذ انفا من ذهب، کی کیا کرے، سونے کی ناک۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سبحان اللہ، تب باطل ختم ہو گئی۔ وظاہر و کلام ہی کیا ہے، ففعل، انہوں نے کیا۔ اور کلاب جو ہے بالضم و تخفیف ہے، کلاب نہیں، یہ ایک وادی کا نام ہے جس میں بہت بڑا واقعہ ہوا تھا عرب کا، جی۔ وظاہر و کلامی، اس کلام کے ظاہر سے پتہ چلا کہ ناک لگوانا سونے اور چاندی دونوں سے جائز ہے اتفاقاً، ائمہ ثلاثہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اسی کی تصریح جو ہے امام بزدوی نے کی۔ امام اسبیجابی کہتے ہیں کہ انہ علی الاختلاف ایضاً، یہ بھی مختلف ہی ہے، ناک بھی، ابھی تک پڑھ لیا کہ ناک میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام اسبیجابی کیا بول رہے ہیں، ناک سونے چاندی کی اس میں بھی اختلاف ہے، تاتار خانیہ میں ہے کہ اسی اختلاف، تاتار خانیہ کی عبارت پیش کر رہے ہیں کہ اسی اختلاف پر ہے وہ واقعہ، وہ معاملہ کہ جب کسی کی ناک کٹ جائے، اذا جدع انفہ اور اذنہ اسقط سنہ، تینوں مسئلہ بیان کیا انہوں نے، ناک کٹ گئی، کان کٹ گیا، دانت گر گیا، تو چاہے آدمی کی اس کی جگہ دوسرا دانت لے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک چاندی کا دانت لے سکتا ہے فقط، اور امام محمد کے نزدیک سونے کا بھی۔ لیجئے یہ بات کیا بتا رہی ہے، اس میں دانت کا ذکر تو دانت کا کیا انہوں نے، لیکن جو مسئلہ بیان کیا ہے اذا جدع انفہ، ہے نا، ناک یا کان کٹ جائے، دانت گر جائے، تو چاندی استعمال کرے امام کے نزدیک اور امام محمد کے دونوں۔ وانکر الاتقانی ثبوت الاختلاف فی الانف، اور اتقانی نے ناک کے معاملے میں اختلاف کے ثبوت کا انکار کیا، اور اختلاف سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، صرف یہ کہ علامہ اسبیجابی نے ذکر کیا، اتقانی نے ذکر نہیں کیا، انہوں نے انکار کیا کہ کوئی اختلاف ہو۔ بأنہ لم یذکر فی کتب محمد، کہ ناک کے معاملے میں جو ہے نا کوئی اختلاف امام محمد کی کتابوں میں مذکور ہی نہیں ہے، امام کرخی نے بھی نہیں لکھا، امام طحاوی نے بھی نہیں لکھا کہ کوئی اختلاف امام ابو حنیفہ اور صاحبن کا یا امام محمد کا ہو۔ اور اگر ایسا کوئی اختلاف ہوتا تو انہوں نے یہ کہہ کر کے بھی انکار کیا کہ ناک کے معاملے میں کوئی اختلاف ہے، بأنہ یلزم علیہ مخالفت الامام للنص، کی اس سے اگر اختلاف ہوگا تو اس سے لازم آئے گا کہ امام ابو حنیفہ نے نص کی مخالفت کی۔ ابھی عرفجہ ابن سعد کا واقعہ آیا، حضور کریم علیہ السلام نے ان کو سونے کے ناک کی اجازت دی، تو اگر یہ کہیں وہاں بھی یہ مختلف ہے کہ سونے کے نہ استعمال کرے چاندی کی، تو اس نص کی مخالفت لازم آئے گی۔ والنازع المقدسی، مقدسی نے اس میں ان کے خلاف بات کی، یعنی ان کا رد کیا یہ کہہ کہ بأن الاسبیجابی حجۃ فی النقل، اس پر مقدسی نے بحث کی کہ امام اسبیجابی یہ نقل میں حجت ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اختلاف ہے، علامہ اتقانی نے منع کیا کوئی اختلاف نہیں ہے، علامہ اسبیجابی نے کیا کہا، اختلاف ہے، تو علامہ مقدسی علامہ اتقانی کی بات کو پر بحث کے لیے کہہ رہے ہیں کہ علامہ اسبیجابی نے جب اختلاف کو کہا ہے تو وہ تو نقل میں حجت ہیں، اپنی طرف سے تھوڑی کہہ دیں گے۔ اور یوں بھی انہوں نے منازعہ کیا علامہ مقدسی نے کہ بأن الحدیث قابل للتاویل، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا نص کی خلاف ورزی لازم آئے گی، تو یہ کیسے لازم آئے گی، ہو سکتا ہے وہ تعویل کرتے ہو، جی، حدیث قابل تعویل ہو یا حدیث میں اس بات کا احتمال ہو، وہ احتمال قابل للتاویل و احتمال، تعویل کے کو قبول کرے حدیث، یا پھر اس احتمال کی گنجائش ہو اس حدیث پاک میں کہ جو عرفجہ کو حضور نے اجازت دی یہ ان کی خصوصیت تھی، جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت زبیر ابن عوام کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ریشم پہننے کی اجازت دی، صرف ان کی خصوصیت ہے لحقۃ فی جسدہما، کیوں اجازت دی کہ ان کو بدن میں کھجلی ہو رہی تھی، اور یہ خصوصیت صرف انہی دونوں کی ہے، کسی اور کو کھجلی کی وجہ سے
ریشم پہننے کی اجازت؟ تو حضور کسی کو کوئی اجازت دے تو خصوصیت بھی ہو سکتی ہے، کما فی التبیین۔ اقول، اب علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ یمکن التوفیق، یہ اتقانی اور اس بیجابی میں جو اختلاف ہو گیا نعت کا مسئلے میں، تو اس کی ان دونوں کے درمیان تطبیق و توفیق کی صورت کیوں ہو سکتی ہے کہ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِي، علامہ اسبیجابی نے جو ذکر کیا وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شاذ روایت ہو امام ابو حنیفہ سے، ورنہ ظاہر میں نہ ہو، ظاہر روایہ میں نہیں ہے، کوئی شاذ روایت ہے، فلیذا لم تذکر۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد کی کتابیں جو ظاہر روایہ ہے یا اور بھی کتابیں، اور امام کرخی اور تمام تحاوی کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ چلیے اب دانت اور ناک کی بات مکمل ہو گئی، اب بات آ گئی سونے چاندی کو بچوں کو پہنانا کیسا ہے۔ تو زیور مردوں کے لیے حرام تو لڑکوں کے لیے بھی حرام، گناہ پہنانے والے پر ہوگا۔ تو کورہ الباس الصبی کہا، کہتے لأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور، کیونکہ نص نے سونے اور زیور کو امت کے مردوں پر حرام کیا، قید بلوغ کے بغیر، بالغ ہوں چاہے نہ ہوں، حریت کے قید کے بغیر، غلاموں پر بھی اور آزادوں پر، سب پر حرام ہے۔ اور اس صورت میں گناہ کس پر ہوگا؟ من البسہم لأننا امرنا بحفظہم، کیونکہ ہمیں بچوں کی حفاظت کا حکم ہوا، ہم پہنائیں گے تو ہم ہی گناہ گار ہوں گے۔ امام تمرتاشی نے اس کا ذکر، اس کو بیان کیا۔ اور البحر الزائق میں ہے، ذاخر میں ہے، البحر الزاخر میں یکرہ للانسان ان یخضب یدیہ ورجلیہ، انسان کے لیے منع ہے کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں، یہاں انسان سے مراد مرد، ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائے، ہاتھ پاؤں رنگے، ہاتھ پاؤں کو رنگنا انسان کے لیے، ہاں، قضا سبھی، عورتیں رنگ سکتی ہیں، وقضا اسی طرح سے بچہ بھی لے، الا لحاجت، لحاجت، یہ کیا ہے؟ ہاں بنایا ہوگا، بغایا پتہ نہیں کیا، بنایا میں ہے یہ، ہاں بنایا میں ہے۔ یوں ہی بچہ بھی، بچے کے بھی کو بھی مہندی نہ لگائی جائے، بعض لوگ بچوں کو لگا دیتے ہیں تو وہ بھی نہیں لگا، اور یہاں بھی یہ گناہ کس پر ہوگا؟ الا لحاجت کہہ کر کے استثناء کیا، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لیپ لگانا ہو، خاص طور سے زخم ہو جائے ہاتھ پہ پاؤں پہ کہیں پہ، تو جناب وہ ہلدی لگا دیتے ہیں اور ہلدی کا کلر آ جاتا ہے، یا مہندی سے ٹھنڈک ہوتی ہے اس کی وجہ سے پاؤں میں یا کہیں لگا دیا، کوئی مسئلہ ایسا ہے تو حاجت ہے تو اس کا کیس الگ ہے، ورنہ یہ جائز نہیں ہے۔ ولا باس بہ للنساء، اور عورتوں کو ہاتھ اور پاؤں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کہتا بھی۔ علامہ شامی کہتے ہیں ظاہر انه کما یکرہ للرجل فعل ذلك بالصبی یکرہ للمرأة ایضا، جیسا مردوں کو یہ کرنا مکروہ ہے کہ وہ بچے کے ساتھ ایسا کریں، یعنی بچے کو مہندی لگائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مکروہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو مہندی لگائیں۔ وَإِنْ حَلَّلَهَا، اگرچہ عورت خود، فعلہ لنفسها، عورت خود کے اپنے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا سکتی ہے، لیکن یہ مت کہیے کہ مہندی عورت لگا سکتی ہے تو اپنے بچے کو بھی لگا سکتی ہے، بچے کو عورت لگائے یا مرد لگائے منع ہے۔ آگے چل رہی ہے بات خرقہ، یعنی تولیہ، رومال جسے وضو کا پانی پوچھیں، تو لا یکرہ خرقہ کا ھذا هو ما صححہ المتأخرون، جائز ہے بالکل، یہ تو بحث میں نے بتائی نا آپ کو، تو متأخرین فقہاء نے اس کو صحیح قرار دیا کہ تولیہ وغیرہ سے وضو کا پانی پوچھنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اس پر تعامل ہو چکا ہے۔ اصل میں یہ بات بھی ہے، اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے کہ وضو کا جو پانی ہوتا ہے وہ مستعمل ہوتا ہے، نجس، غلیظہ، خفیفہ، یہ سب اقوال ہے امام کی طرف سے، لیکن اس پہ تو معاملہ طے ہے نا کہ مستعمل ہے، تو جب جدا ہوگا تب مستعمل ہوگا، تو آپ جو ہے وہ، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ وضو کر کے سیدھے چلے گئے مسجد میں اور پانی ٹپکاتے ہوئے تو ناجائز، مستعمل پانی ہے، ملوث کرنا لازم آئے گا فرش کا۔ تو اب اگر وہ پانی تولیہ یا رومال میں جاتا ہے تو رومال تولیہ جو ہے وہ مائع مستعمل لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے، یا ایک قول پہ ناپاک کہ وہ ناپاک ہو جائے، اس لیے یہ مسئلہ ہوا، تو اس لیے تعامل کا سہارا لیا، مسلمانوں کا تعامل ہے، اس پر مسلمان پوری دنیا کے
تولیہ اور رومال وغیرہ رکھتے ہیں وضو کا پانی پوچھنے کے لیے. کہتے ہیں وہ ذکر فی غایت البیان عن ابی عیسیٰ الترمذی، غایت البیان میں ہدایہ کی شرح امام ترمذی کے حوالے سے ذکر ہے کہ امام ترمذی نے اپنی ترمذی سنن میں فرمایا کہ لم یصح فی الباب شیء، تولیہ استعمال کرنا کیسا ہے وضو کے پانی کے لیے، اس باب میں کچھ بھی بدرجہ صحت ثابت نہیں ہے. یعنی کوئی چیز شیء کا معنی کراہیت یا غیر کراہیت. کہتے ہیں وقت رخصا قوم من الصحابہ، بہت سارے لوگ صحابہ کرام نے اور من بعدہم اور بعد کے تابعین کرام اور علماء اور ائمہ مجتہدین، ان لوگوں نے تمندل بعد الوضو کی اجازت دی ہے. تمندل یعنی استعمال المندیل، وضو کرنے کے بعد مندیل استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. پوری بحث اسی میں دیکھیے آپ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ غایت البیان میں دیکھیے. ثم ھذا، پھر یہ گفتگو خارج الصلاۃ ہے، وضو سے کا پانی پوچھنا یہ نماز کے بعد. نماز کے اندر پوچھیں گے تو حرکت عمل کثیر ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ ھذا فی خارج الصلاۃ لما فی البزازیہ، بزازیہ میں وتکرہ الصلاۃ مع الخرقہ التي یمسح بها العرق، کہ نماز ایسی تولیہ رومال کپڑے کے ساتھ پڑھنا ممنوع ہے کہ جس تولیے سے کیا کرتا رہے آدمی، پسینہ رہ رہا کہ بہت گرمی ہے تو رکھے ہوئے ہیں، جب پسینہ ہو تو پوچھ لیتے، جب پسینہ ہو تو پوچھ لیتے. نماز کے دوران یہ مکروہ ہے. تو پسینے سے ہی مسئلہ نکلے گا، مخاط کا بھی، ریچھ کا، ناک سے نکلی ہوئی لعاب کا، کہ اس کو پوچھنے کے لیے بھی کوئی اگر پسینے لیتا رکھتا ہے تو وہ بھی مکروہ ہے. لا لأنہا نجسہ، اس وجہ سے نہیں کہ مخاط نجس ہے، اس وجہ سے نہیں، نجس نہیں ہے، کوئی لعاب بدن سے نکلے یہ نجس نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ہے وہ اس سے طبیعت گھن کرتی ہے لیکن پاک ہے. تو کیوں منع ہے؟ لأن المصلی معذب والصلاة علیہا لا تعظیم فیہا. ایک بات یہ بھی لگتی ہے کہ مال خرقہ سے مراد یہاں پر ایسی تولیہ اور ایسا رومال جس سے پسینہ پوچھے، اس تولیہ یا رومال پر وہ بچھا کر کے نماز پڑھے، وہ بھی مکروہ ہے. اور مخاط استعمال ہوا وہ بھی مکروہ ہے. اس وجہ سے نہیں کہ نجس ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ نمازی جو ہے وہ معظم ہے، یا معظم بھی کہہ سکتے ہیں. معظم اگر ہے تو لائق تعظیم ہے، اور نماز ایسی چیز پر پڑھنا جو ہے یہ اس میں نماز میں تعظیم نہیں ہے. یا نماز جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو تعظیم کرتا ہے اپنے رب کی، اور ایسی چیز گھٹیا معمولی چیز جس سے کہیں لوگوں میں ہیں اور مہمانوں کے سامنے استعمال کرنا پسند نہ کرے، نماز اس پہ پڑھے تو اس میں کیا تعظیم ہے؟ یا ایسی تولیہ ایسا رومال اپنے بدن پہ رکھ کر کے اگر نماز پڑھے گا تو اس میں تعظیم نہیں ہے. ایسا کپڑا تو ناپسند کیا جاتا ہے نا جس میں پسینہ پوچھے. پسینہ پوچھے والا کپڑا لوگ چھونا نہیں پسند کرتے دوسرے لوگ. قولہ بقیت بللہ، ایسا رومال جس سے اپنے وضو کا کی تری، تو اس میں خرقۃ للوضو کہا نا، للوضو، تو اس میں یہ چیزیں مقدر ہیں. بقیت بللہ، دو مضاف، اے بقیت بلل الوضو، بقیت بلل الوضو، دو مضاف، یعنی وضو کے پانی کی تری کا باقی حصہ. تو وضو یہاں پر بالضم ہے الفعل، الوضو ضمے کے ساتھ جو فعل وضو کا فعل ہے، وہ بالفتح ما ہو، واو کے فتح کے ساتھ وضو کا پانی قام ہو. فما ذکر ہو تفسیر و مراد، جو علامہ حسکفی نے یہاں پر ذکر کیا بقیت بللہ، یہ وضو کی تفسیر نہیں ہے، یہ مراد کی تفسیر ہے. وضو کا معنی بقیہ نہیں ہوتا، اور وضو کا معنی بلل نہیں ہوتا. وضو کا معنی وضو کا پانی. تو وضو کی تفسیر میں بقیت و بلل ہی کہا انہوں نے، یہ مراد کی تفسیر کی ہے. اس سے مراد کیا؟ یعنی حسب مضاف، دو مضاف محذوف ہے.
وہ اعلیٰ تقدیر مضافین، اور یہ تفسیر مراد جو ہے دو مضاف کو محذوف مان کر کے، جی، کیونکہ علامہ مرتاشی نے کہا تھا لا یکرہ خرقۃ لوضوء، تو وضو سے پہلے دو مضاف محذوف، خرقۃ لبقیت بلل وضوئہ، خرقۃ لبقیت بلل الوضوء، دو مضاف، اور آگے بل کہہ کر کے اضراب کرتے ہوئے کہتے ہیں بل ثلاثہ، بلکہ دو نہیں بلکہ تین، اے لمسح بقیت بلل وضوئہ، وضو کے پانی کی تری جو باقی رہ گئی اس کو پوچھنے کے لیے۔ والظاہر انہ لا حاجت الی لفظ بقیہ، اور ظاہر یہ کہ بقیہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بقیہ کیا، جو تری ہے وہ سب کے سب پوچھنا مقصود ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، من اثر الرسول، کہ میں نے جو ہے وہ رسول کے نقش قدم کا ایک مٹھی غبار اٹھا لیا۔ سامری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تم نے، وہ نہیں اس نے بنا دیا تھا، کیا نام ہے سب کے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کے گئے طور پہ، ہے نا، وہ لینے کے لیے تورات شریف، تو اب وہ سامری بڑا چالاک، جتنے زیورات ان کے تھے سب لیا اس نے، سب کو گلا کر کے اور وہ بنا دیا بچڑا بنا دیا، تو پھر وہ ڈچو کیسے بولنے لگ گیا ہے۔ تو وہ جو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ دریائے احمر پار کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اضرب بعصاک الحجر، نہیں وہ نہیں، کہ اپنے سمندر پہ اپنے عصا کو مارو تو اس سے راستہ نکل آئے گا، تو راستہ نکلا، تو اب وہ جب راستہ نکلا سارے بنو اسرائیل چڑھ گئے اور پار ہو گئے، اب اس کے بعد پیچھا کرتے کرتے فرعون کا لشکر بھی آیا، تو اب وہ دیکھا کہ یہ تو جناب سمندر پہ برج بن گیا ہے اور یہ لوگ چلے گئے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے، ہمت نہیں ہو رہی تھی ان کی جانے کی، ہے نا، ان کی جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو تو غرق کر کے مارنا تھا ان کو، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آگے آئے اپنے گھوڑے پہ سوار، اور گئے تیزی سے گئے، اور دیکھا انہوں نے کہ جبریل امین یہ دیکھو کوئی شخص جو ہے نا گھوڑے پہ جا رہا ہے، بنو اسرائیلی نہیں ہے یہ، اور یہ جا رہا، یہ بھی چلا گیا اس پہ، اس پہ اسی راستے پہ، تو اب اس کو ہمت ہو گئی کہ نہیں بنو اسرائیل نہیں بلکہ اور بھی لوگ جا رہے ہیں، تو پھر یہ جناب یہ بھی گئے، اور جناب جا کے جیسے سیٹ ہوئے پورے کے پورے سارے کے سارے فرعونی وہ سب اللہ تعالیٰ نے گرا دی، پورا راستہ یہ سب پانی میں بھر گئے، غرق ہو گئے۔ تو وہ جو جبریل امین علیہ السلام، انہیں کو رسول کہا اللہ نے، انہوں نے، تو وہ جو جبریل امین کا سب کی سواری گئی، تو انہوں نے دیکھا، سامری نے دیکھا کہ جہاں جہاں گھوڑے کی ٹاپو پڑتی ہے وہاں وہاں سبزہ اگ جاتا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی روح کی خاصیت ہے اس میں، روح الامین ہے یہ، تو وہاں سے جو ہے نا میں نے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی کہ کہیں نہ کہیں کام آئے گی، اور وہ جو زیورات ڈال کے ڈھانچہ بنایا تھا اس نے اسی میں ڈال دیا، تو آزمائش کے لیے اس میں سے ڈجو کی آواز آنے لگ گئی، پوجنے لگ گئے، تو وہاں پہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول ہے، من اثر الرسول، رسول یعنی جبریل امین کے نقش قدم نہیں، جبریل امین کے نقش قدم نہیں، بلکہ جبریل امین کے گھوڑے کے نقش قدم کے قدم کے ٹاپو سے، اے من اثر حافر فرس الرسول، یہاں دو ہے نا، یہاں قرآن پاک میں فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو رسول سے پہلے دو مضاف ہے، من اثر حافر فرس الرسول، قولو لو لحاجت، کس بات پہ کہا تھا لو لحاجت، یعنی وہی رومال یا تولیہ لینا، پسینہ اور وضو کا پانی اگر کسی ضرورت کی وجہ سے پوچھنا ہو، اور تکبر کے لیے تو منع ہے، ٹھیک ہے، الاولا لانہ لحاجت، لو لحاجت کے بجائے ہاں لانہ لحاجت کہنا چاہیے، تولیہ استعمال جو کر رہے ہیں وہ حاجت کے تأمل، قولوا ولو للتکبر تکرہو والخرقۃ المقومہ دلیل الکبر، کیسے پتا چلے گا کہ یہ تکبر اس میں، تو بڑا قیمتی اگر کوئی کپڑا ہے تو یہ تکبر، اپنے معمولی کپڑے سے پوچھا سکتا ہے، آپ استعمال کر سکتے ہو، تو بڑا ہائی فائی کپڑا خریدو اس کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ تکبر آپ کے اندر ہے۔ فزازیہ میں وبہ علما انہ لا یصح ان یراد بالخرقہ
ماں، اس سے پتا چلا، یہ کبر کی جو تفسیر کی ہے مقومہ، اس سے پتا چلا کہ خرقہ جو ہے نا اتنا عام نہیں ہے جو حریر کو شامل ہو جائے، کہ کوئی بھی خرقہ، خرقہ کا مطلب پھٹا پرانا معمولی کپڑا، خرقہ شامل نہیں ہے حریر کو، اور اس کی صراحت بعض لوگوں نے کی ہے۔ تتمہ کہہ کر کے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، بعض فقہائے کرام کریہ بعض الفقہاء وضع السطور والعمائم والثیاب علی والثیاب وضع السطور والعمائم والثیاب علی قبور الصالحین والاولیاء، بعض فقہائے کرام نے مکروہ قرار دیا ہے نا چادر چڑھانا، امامے رکھنا، کپڑے رکھنا صالحین بزرگوں اور اولیاء کرام کے قبروں پر، یہ مکروہ ہے جی۔ قال فی فتاوی الحجہ، فتاوی حجہ میں فرمایا وتکرہ السطور علی القبور، قبروں پہ چادر چڑھانا مکروہ ہے۔ ولکن نحن نقول الان، علامہ شامی کہتے ہیں کہ ہم اب کہتے ہیں اذا قصد بھی تعظیم فی عیون العامہ حتی لا یحتقروا صاحب القبر ولجلب الخشوع والادب للغافلین الظاہرین فهو جائز لان الاعمال بالنیات وان كان بدعة فهو كقولهم بعد طواف الوداع يرجع القهقرة حتى يخرج من المسجد اجلالا للبيت۔ دیکھیے پوری بات کہ اگر علامہ شامی کہتے ہیں ہم اب کہتے ہیں کہ اگر عام لوگوں کی نگاہوں میں تعظیم کے ارادے سے آپ نے چادر چڑھائی، کہ عام لوگ جب دیکھیں گے کہ اس قبر پہ چادر چڑھائی گئی ہے، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی خاص شخصیت ہے، یہ تو ان کی تعظیم دل میں آئے گی، تاکہ وہ لوگ صاحب قبر کی تحقیر نہ کریں ہیں۔ اور یہ ایک مقصد، دوسرا یہ کہ وہاں جب جائیں تو غافلین جو زائرین ہیں، جو زائرین زیارت کرنے قبر کی زیارت تو ہر ایک مسلمان کی قبر کی زیارت سنت ہے، زور القبور فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو ہر ایک مسلمان کی، چاہے گناہگار ہو چاہے نیک ہو۔ تو جب غافل لوگ پہنچیں گے تو ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچیں گے جو بڑے لوگ ہیں، اولیاء کے نام ہے، ان کی قبر پہ چادر نہیں ہوگی تو وہ غافل ہوں گے، سب کو برابر سمجھیں گے ہیں، تو وہیں پہ دو چار دعا پڑھیں گے، دو چار گالی بھی ایک دوسرے کو دے دیں گے۔ عام لوگ تو آپس میں بحث تکرار ہر جگہ کرتے ہیں نا، وہ پیشاب بھی بیٹھے بیٹھے کر دیں گے وہیں پہ، کون سے قبر میں جا رہا ہے، کچھ بھی کر دیں گے۔ تو زائرین جو غافلین ہیں وہ اگر دیکھ لیں گے کہ جناب یہ تو قبر والے کی بڑی تعظیم کی جا رہی ہے، شاندار چادر چڑھائی گئی ہے، اس کا مطلب ذرا ادب میں اور کنٹرول میں رہو، احترام کرو، خشوع کے حصول کے لیے اور ادب کے حصول کے لیے غافلین کے لیے تو وہ جائز، کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ چادر چڑھانا نہ چڑھانا یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی نا، نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، نیت بری ہے تو غلط ہے۔ اسی لیے وہ جو جملہ ہے کہ کرہ بعض الفقہاء، یہ بعض فقہاء نے وہ عام ہے، اور فتاوی حجہ میں فرمایا تکرہ السطور القبور، تو اس کو محمول کرنا چاہیے عام لوگوں کی قبروں پر، اس پر عام لوگوں کی قبروں پر چادر چڑھانا جو ہے نا، اس کا یہ معاملہ ہے کہ کیا فائدہ ہے، کسی چیز کا کوئی فائدہ، کسی دفن کرنے میں کہ آپ جناب جو ہے وہ کوئی کتاب بھی رکھ رہے ہیں، جانماز مصلی رکھ رہے ہیں، تسبیح رکھ رہے ہیں، یہ سب اعزاز منع ہے۔ یہاں تک کہ وصیت کر دی اگر میت نے تب بھی نہیں رکھنا، کیونکہ اس کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، مال ضائع ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اسی لیے سنت ہے کہ عام درجے کا کپڑا دیا جائے کفن میں، اضافی کپڑا نہ دیا جائے، تو جناب اضافی چیز رکھیں گے تو وہ چیز مکروہ ہے۔ تو جیسے اضافی چیز رکھنا مکروہ اس لیے کہ کوئی مقصد نہیں ہے، تو اوپر چادر چڑھائیں گے عام قبروں پر تو کیا مقصد اس کا، نشانی کے لیے آپ جو ہے تعویذ بنا دیجئے، اس پر کچھ کھود دیجئے، کچھ نشان لگا دیجئے، چادر چڑھانے کا کیا مطلب؟ تو اس کو محمول کرنا چاہیے عام لوگوں کے قبروں پر۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی چادر چڑھانے سے ایسا نہیں ہے کہ جو نا قبر والے کو ٹھنڈی لگ رہی ہے تو ذرا چادر چڑھا لیجیے، یا بارش ہو رہی ہے تو تھوڑا سا بوندا بادی سے پرہیز بچ جائے، کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو عام لوگوں کی قبر پر چادر چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اسی لیول میں آپ لے لیجئے جیسا وہابی دیوبندیوں نے لیا بزرگان دین کے قبروں پر، تو یہ اس لیول میں آیا۔ وہاں فائدہ صاحب قبر کی طرف نہیں ہے، فائدہ ہر اعتبار سے دیکھنا چاہیے، فائدہ صاحب قبر کی طرف راجع نہیں ہے، فائدہ زائر کی طرف راجع ہے، اور وہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیوبندی سب جو ہے نا یہ شامی پڑھتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس پہ، ہے نا۔ علامہ شامی خود یہاں لکھ رہے ہیں کہ اب ہم یہ کہتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہو سکتی ہے جو اوپر کہا
کہ فقہائے کرام، بعض فقہائے کرام نے مکروہ قرار دیا، یعنی ضرورت سے زائد، اعلیٰ حضرت نے بھی مکروہ قرار دیا۔ ایک چادر چڑھا دیے تاکہ امتیاز ہو جائے، اب اس کے بعد دوسری تیسری لادے چلے جا رہے، لادے چلے جا رہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر لوگ اپنی محبت میں لا رہے تو لاد لگانے دو، پھر ہٹا دو۔ کہتے وَإِن كَانَ بِدْعَةً، اور اگر یہ بدعت ہے، یعنی اور بلا شبہ یہ نئی چیز ہے، یعنی بدعت لغوی معنی میں یہ چیز ایسی ہے کہ بدعت ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر تو اگر بدعت کے طور پہ دیکھیے تو یہ ایسی ہو گیا جیسے کہ فقہائے کرام کا قول طواف وداع کے بعد یرجع القہقرہ کے الٹے پاؤں واپس آئے، یہ حضور کریم علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، حکم نہیں دیا۔ تو تمام فقہائے کرام مناسک کے بیان میں طواف وداع کے بعد الٹے قدم کیوں آنے کو بارے میں لکھتے ہیں؟ فقہائی نے تو لکھا ہے، آج کل کے بریلوی علماء نے لکھ لیا ہے۔ مناسک میں دیکھیے آپ، فقہا نے لکھا اور اسلاف نے لکھا کہ جب طواف وداع جو آخری طواف رخصتی کا طواف ہوتا ہے تو وہ طواف کرے تو اب جو باہر نکلے تو کعبے کی طرف پشت نہ کرے بلکہ یرجع القہقرہ، الٹے قدم واپس آئے، جب تک کعبہ دکھتا رہے تب تک الٹا قدم چلتا رہے، یہاں تک کہ نگاہوں سے رکوش ہو جائے تو پھر اب سیدھے چلنے لگی۔ تو یہ بدعت نہیں ہے، ادباً اس کی اجازت ہوئی کہ قہقرہ لوٹے، الٹے قدم لوٹے۔ تو یہ بھی جو ہے نا، حضور کریم علیہ السلام کے زمانے میں قبروں پر چادر نہیں چڑھائی جاتی تھی، لیکن اب ضرورت ہے کہ لوگ جو ہے نا زیادہ لاپرواہ ہو گئے ہیں اور بڑوں کی عزت نہیں رہ گئی، اس لیے بزرگوں کی تعظیم کے لیے اور خضوع کے لیے ادب کے لیے اگر چادر چڑھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ایسی بات ہے کہ ادب ہے۔ حتی یخرج من المسجد اجلالا، یہ قہقرہ لوٹنا کس لیے؟ اجلالا للبیت، یہاں تک کہ منہاج السالکین میں فرمایا کہ اس سلسلے میں کوئی سنت مربیہ ہے نہیں، کوئی اثر محکی بھی نہیں ہے، ایک اثر بھی نہیں ہے صحابہ کرام سے جس کو بیان کیا گیا ہے، یہ قہقرہ لوٹنا ہے۔ وقد فعلوا اصحابنا، ہمارے اصحاب حنفیہ نے جی فعلہ ایسا کیا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ ایسی چادروں کا معاملہ۔ قضا فی کشف نور عن اصحاب القبور، یہ کتاب ہے علامہ عبد الغنی نابلسی کی قدس سرور، اس میں یہی لکھا ہے چادروں کے مسائل۔ چلیے، تو چادروں کے معاملے میں بہت افراط و تفریط ہے، بلکہ قبروں کے معاملے میں بہت افراط و تفریط ہے نا؟ اور جو کچھ ہم نے بات کی ہے اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کس حد تک اجازت ہے اور کہاں پہ ممانعت ہے۔ آگے دیکھیے، فرماتے ہیں ولر رتیمہ، رتیمہ میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ ڈور ہے نا یادداشت کے لیے، جمعہ رتائم، اور رتمہ بھی کہتے ہیں، تینوں کے فتح کے ساتھ، رتمہ بالفتحات الثلاث، وجمعہ رتم بالفتحات ایضا یقال ارتمت الرجل ارتامن، میں نے اس کو باندھ دیا، اذا عقدت فی اصبعہ، جب تم آدمی کی انگلی میں کوئی دھاگا باندھ دو تو کہو گے ارتمت الرجل رتمن یا ارتامن، کس لیے باندھا؟ یستذکر بہ حاجتہ، تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیز اس سے یاد رکھے۔ اتقانی عن ابی عبیدہ قال الشاعر اذا لم تکن حاجاتنا فی نفوسکم فلیس بمغن عنک عقد الرتائم، جب میری باتیں، میری کام، میری حاجتیں تمہارے دل میں نہیں ہیں تو یہ بندھن اور دھاگے واگے باندھنے سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ یہ اس لیے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ شاعر نے جو ہے نا دھاگے باندھنے کی مخالفت کر دی ہے، یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دھاگا جو یادداشت کے لیے ہوتا ہے اس کو رتیمہ بولتے ہیں، تو شاعر نے بھی اسے استعمال کیا یہ لفظ۔ قال فی الہدایہ وقد روی ان النبی علیہ السلام، سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے اپنے تمام عباس صحابہ کو رتیمہ باندھنے کا حکم دیا۔ اور منہ الغفار میں انما، کہ یہاں رتیمہ کا ذکر کیوں آ گیا؟ کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہے شد الخیوط، کیا عادت ہے؟ اعلیٰ بعض الاعضاء، بعض اعضاء پہ جو بندھن باندھتے ہیں، عورتیں زیادہ کرتی ہوں گی، قد سلاسل وغیرہ، اسی طرح سے چین بھی باندھ دیتے ہیں یادداشت کے لیے، وذالک مکروہ، اور یہ مکروہ ہے کیونکہ بے محض عبث ہے۔ یہ بعض لوگوں نے ذکر کیا
کہ دھاگا باندھنا، چین باندھنا، زنجیر لگانا، یہ بعض لوگ یادداشت کے لیے کرتے ہیں اور یہ مکروہ ہے، یہ عبث ہے۔ جب بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا فقال، تو منہ الغفار نے کہا ان الرتم لیس من هذا القبیل، یہ رتم اس قبیل سے نہیں ہے، قضا فی شرع الوقایہ۔ علامہ طہطاوی کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کراہت الدملج یا دملج الذي يضعه بعض الرجال في العضد، یہ عضد تو بازو کو کہتے ہیں نا، یہ کونی کے اوپر بازو ہے، تو وہاں پہ بازو بند یا کوئی چیز باندھتے ہوں گے، بازو بند تو وہاں پہ باندھتے ہوں گے۔ عورتیں پہلے زمانے میں یہاں پہ زیور باندھتی تھی، بھاری بھرکم کڑا، بڑے بڑے کڑے جو ہے نا زیور، تو بعض مرد جو ہے نا یہ عضد میں باندھتے ہیں دملج، کوئی مکروہ ہے، کیا فائدہ اس کا۔ چلیے اب آ گئی بات تعویذ کی، جو آخری جملہ اس باب کا تھا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں التمیمۃ المکروہ ما کان بغیر العربیہ۔ علامہ شامی کہتے ہیں اقول، جو میں نے مشتبہ میں دیکھا ہے وہ کیا ہے، التمیمۃ المکروہ ما کان بغیر القرآن، انہوں نے کہا ما کان بغیر العربیہ، اس میں کیا لکھا ہے بغیر القرآن۔ وقیل ہی الخرزہ التي تعلقها الجاہلیہ، جاہلی زمانے کے لوگ جو ہے، جو قرضہ تو موتی کو کہتے ہیں، یہاں لگتا ہے کہ کوئی چیز لکھ کر کے یا گنڈا مراد ہو، بندھن باندھ کر کے، دھاگے میں بندھن باندھ کر کے جو گنڈے لٹکاتے تھے جاہلیت میں، تو کسی اور نسخے میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ما کانا بغیر العربیہ ہے یا ما کانا بغیر القرآن ہے۔ مغرب میں ہے کہ بعض لوگوں کو وہم ہو گیا کہ معاذات تمائم ہی ہیں، معاذات کیا ہیں، یعنی جھاڑ پھونک جو ہے یہ تمائم جو تعویذ ہے یہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمیمہ تو خرزہ کو کہتے ہیں، یہ گنڈا، یہی جیسی کوئی چیز، اور معاذات میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تعویذ وغیرہ جب اذا کتب فی القرآن، جب اس میں قرآن لکھا ہو، اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوں، اور اسی طرح رقا ہو راقی رقیاً و رقیتاً، جھاڑ پھونک پڑھ کر کے پھونک دینا، یہ بھی ہوتا ہے۔ اذا عوذہ ونفث فی عوذتہ، جب استعاذہ کرے، کسی کو کسی کے پناہ میں دے اور پھر اپنی پناہ میں دینے میں پھونک دے، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے یا دعائے استعاذہ پڑھ کر کے پھونک دے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ قالو، فرمایا کہ انما تکرہ العوذہ اذا کانت لغیر لسان، جب غیر عربی میں ہو، پتہ نہیں کیا کس چیز سے کر رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ عوذہ مکروہ ہے۔ ولا یدری ما ہوا، پتہ نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہیں یدخلہ ولعلہ یدخلہ سحر او کفر او غیر ذالک، کہ اس پہ سحر، جادو یا کفر آ جائے یا اس طرح کی کوئی چیز نقصان دہ چیز، اس لیے احتیاطاً بھی جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس سے بچنا چاہیے۔ وہ اماما، اسی لیے کہہ رہے ہیں نا، جب آپ اپنے معتمد کے پاس، اتنی باتوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ اپنے معتمد عالم دین یا پیر و مرشد یا ماہر جو عملیات کا ہے اس کے پاس جائے اور وہ تعویذ لکھ کے دے تو آپ استعمال کریے، اب اس میں تفتیش کی ضرورت نہیں۔ لیکن یوں ہی سن رکھا ہے بابا فلاں بابا بڑے مشہور بابا ہیں، تو وہ لکھ کے ذرا چیک کرنا چاہیے کیا ہے وہ۔ لوگ تو یہاں تک ہے کہ ہندو کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کیا لکھے گا۔ وہ اما ما کان من القرآن، جو قرآن لکھا جائے یا شیء من دعوات یا دعائیں، کچھ دعائیں لکھی جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے تعویذ میں اگر ایسا کریں۔ امام زیلعی فرماتے ہیں کہ ثم رتیمہ قد تشتبہ بالتمیمہ، رتیمہ تمیمہ سے مشتبہ ہو گئی۔ رتیمہ تو یادداشت والی چیز نا، بندھن علی بعض الناس، حالانکہ رتیمہ کیا چیز ہے، خیط کان یربط فی العنق اور فی الید، دور جاہلیت میں گردن میں یا ہاتھ میں ایک دھاگا باندھ دیتے تھے، لدفع المضرۃ عن انفسہم، اپنی ذات سے مضرت دور کرنے کے لیے، یہ گویا کہ نظر بد سے بچانے کے۔ یہ رتیمہ کا ایک اور معنی بتا رہے ہیں، انگلی میں، ہاتھ میں یا گردن میں کیا باندھ لیا، ایک دھاگا، تاکہ کوئی کسی بری نظر والے کی نظر نہ لگ جائے، لدفع المضرۃ عن انفسہم علی زعمہم، اپنی سمجھ سے، یہ منع ہے۔ وذکر فی حدود الایمان انہ کفر، جی یہ کفر ہے۔ جو جاہلیت میں کرتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، وہ اس میں جنتر منتر کرتے تھے کہ کفر ہے، یا پھر یہ کہ اس لیے کفر ہے کہ بس دھاگا باندھ لیا اور سوچ لیا کسی سے کام چل جائے گا، تو دھاگا تھوڑی ضار یا نافع ہے، اسی سے عقیدہ لگا لیا کہ اسی سے ہمارا کام بن جائے گا،
ہمارے یہاں جو دھاگا یا گنڈا باندھتے ہیں جواز کا قول ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس پہ کوئی دعا پڑھ دی گئی ہے یا کچھ تعویذ لکھ دی گئی، اللہ کے اسماء الحسنی دعا لکھی گئی، اس کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، نہ یہ کہ وہ گنڈا یا دھاگا، اس وجہ سے کہتے ہیں کفر ہے۔ اور شلبی میں ابن الاسیر سے کہ التمائم جمع تمیمہ ہے، یہ وہ خرزات ہیں، یہ بندھن وغیرہ گنڈے جو کہ عرب والے لٹکاتے تھے اپنے بچوں پر، یتقون بھی بہا العین فی ظامی، اپنے گمان میں نظر بد سے بچانے کے لیے، تو اسلام نے اسے باطل قرار دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو تمیمہ لٹکائے اللہ تعالیٰ اسے مکمل نہ کرے، بچے پہ تمیمہ لٹکا دیا وہ اور مذہب، تو یہ تمیمہ سے مراد وہی شرک یا کفر یا جملے ہوں یا پتہ نہیں کیا ہے، یا پھر اس اعتقاد کے ساتھ کہ تمیمہ ہی دار یا نافع ہے نا، لأنہم یعتقدون انہا تمام الدواء والشفاء، کیونکہ یہ لوگ لٹکاتے تھے بچوں کے گردن میں اور یہ مانتے تھے کہ یہی دوا ہے اور یہی شفا ہے، یعنی یہی نفع دے گا، بل جعلہ، بلکہ انہوں نے اللہ کا شریک قرار دے دیا تھا، لأنہم ارادوا بہا، کیونکہ یہ لٹکا کر کیا چاہتے تھے، وہ جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس کو دفع کرنا چاہتے تھے، جو تقدیر ہماری اللہ نے لکھ دی ہے وہ اس تعویذ سے ختم ہٹ جائے گی، یعنی یہی اس کے لیے، اور ہم لوگ جو لکھتے ہیں دفع بلا کے لیے، اور تقدیر جو ہے وہ جو معلق ہے اس کے لیے دعا تعویذ لگا کرتے ہیں، وہ اسی اللہ نے لکھا اللہ ہی تعالیٰ اسے دور کرے۔ وَطَلَبُوا دَفْعَ الْأَذَى مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تعالیٰ، اور یہ لوگ دفع اذا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر سے، یعنی محض اس دھاگے سے، الذی، جو کہ اللہ تعالیٰ دافع بلا ہے، دافع وبا، دافع اذا ہے، اس کے غیر سے وہ دفع اذا چاہتے ہیں، شرک ہو گیا۔ مجتبہ میں ہے کہ اختلف فی الاستشفاء بالقرآن، یہ بھی ایک بحث دیکھ لیجئے، تعویذ کے بارے میں آتی ہے کہ قرآن سے علاج کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس سلسلے میں اختلاف ہے، جسے روحانی علاج کہتے ہیں، اس طور پر کہ یقرأ علی المریض او الملدوق الفاتحہ، مریض یا بچھو جسے ڈس دے اسے سورہ فاتحہ پڑھ دیں، یا ایک کاغذ پہ سورہ فاتحہ لکھ دیں اور اسے لٹکا دیں اس کے گلے میں، یا ایک تشت میں رکھیں اسے، ویغسل ویسقی، اسے دھل کر کے اس کو پلا دیا جائے سورہ فاتحہ لکھ کر کے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ تو رائج ہے نا، رقیہ ہے، تعویذ ہے، یہ سب جائز ہے، قرآن پاک سے استشفاء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک مشہور ہے، وہ بخاری شریف میں ایک علاقے سے گزر رہے تھے اور انہوں نے طلب کیا کہ ہمیں ٹھہرنے کا موقع دو، انہوں نے نہیں دیا، ان کے سردار نے، چل پڑے یہ لوگ وہاں سے، سردار نے کو جو ہے بچھو نے ڈس لیا، تو اب جو ہے وہ کہنے لگے اب یہ بچھو نے ڈس لیا اب کیا ہوگا، تو بچھو کے ڈسنے سے جو اذیت ہوتی ہے آدمی تڑپنے لگتا ہے، اور اس کے لیے رقیہ ہوتا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو فقیر ٹائپ کے لوگ، جو درویش صفت لوگ آئے تھے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی رقیہ ہوگا، تو دوڑے دوڑے گئے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، کیا ہوگا، آپ اگر کوئی رقیہ جانتے ہو تو کر دیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ ہم ہے تو ہمارے پاس دعا، لیکن ہم کریں گے نہیں جب تک کہ تم ہمیں 100 بکریاں نہ دو، 100 بکریاں نہ دو، انہوں نے جیسے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا تھا ویسے ہی، ٹھیک ہے، تو 100 بکریاں نہیں دو، تو وہ معاملہ ان کے سردار کا تھا، تو 100 میں 1000 دینے کے لیے تیار ہوتے، تھوڑا سا کچھ کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، روکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو کہا ٹھیک ہے دیں گے، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا، کام بن گیا، سورہ فاتحہ، سبحان اللہ ہے، سورہ شفا ہے نا، وہ جو اہل ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ پڑھ دیں تو سبحان اللہ سب کام بن جائے، پڑھ کے پھونک دیا، اسے شفا ہو گئی، اور 100 بکرے لے کر کے وہ چلے آئے، اور راستے میں ایک بھی کاٹا نہیں، ذبح نہیں کیا، کہ حضور سے پوچھیں گے کہ کہیں غلط کیا کہ صحیح کیا، یہ کام ہم نے صحیح کیا کہ نہیں کیا تھا، کہ اگر صحیح نہیں کیا، وہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو جو ہے نا معمولی قیمتوں سے بیچ رہے ہیں، ہم نے سورہ فاتحہ کے مقابلے میں لیا، تو بیچ تو نہیں دیا ہم نے، تو
اگر ایسی بات ہوگی تو پھر واپس کر دیں گے۔ تو حضور کو جب آ کے بتایا تو کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کھاؤ، خوشی خوشی کھاؤ اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔ اور یہ حلت کے اور جو ہے نا طیب نفس کے لیے انہوں نے بتایا کہ میرا بھی حصہ لگاؤ۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، یہ تو حدیث پاک سے رقیہ ثابت ہوا نا، حضور کریم علیہ السلام منع کر دیتے کیوں رقیہ کیا تم نے سورہ فاتحہ سے، غلط ہے یہ، نہیں کیا، فائدہ بھی ہوا۔ تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ رقیہ درست ہے۔ تو اس لیے کوئی پڑھ کر کے پھونک دے یا کاغذ پہ لکھ کر کے لٹکا دے یا تشت میں رکھ کر کے دھل کر کے پلا دے، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ جائز ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ کانا یعوذ النفس، اپنے آپ کا تعوذ کرتے تھے، اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے جو ہے نا دعائیں پڑھتے تھے، اور وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں پڑھتے تھے سرکار روزانہ شب میں، اور دونوں معوذتین پڑھ کر کے ہاتھ میں دم کر لیتے، اور پھر سر سے لے کر کے پورے پاؤں بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ تھا بہت ہے نا سکون اور امن کا زمانہ نہیں تھا، سارے دشمن جو ہے نا وہ طاق میں تھے کہ کیسے موقع ملے ان کو جو ہے نا ختم کر دیں۔ تو رات میں دن میں کبھی بھی تو حضور سونے سے پہلے جو ہے نا معوذتین پڑھ کر کے خوب لیا کرتے تھے۔ اور امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے نواسے، ان کو بھی روزانہ حضور دم کرتے تھے معوذتین پڑھ کر۔ تو لوگوں کو چاہیے، رات میں سوتے ہیں، کیڑے مکوڑے اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں، تو آدمی جو ہے نا چاہیے کہ کر لے، معوذتین پڑھ کے پھونک لے۔ حضور فرماتے تھے ایسا۔ قال رضی اللہ عنہ وعلی الجواز عمل الناس اليوم، جواز ہی پر لوگوں کا عمل ہے اور اسی پر آثار بھی وارد ہے۔ ولا باس بان یشد الجنب والحائض تعویذ، اب تعویذ باندھنا جائز ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا نام لکھا ہے، قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، تو کیا جنبی اور حائضہ اسے باندھ سکتے ہیں؟ جی اس سوال ہوا نا، تو وہی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جنبی اور حائضہ جو ہے نا یہ کیا کریں، تعویذ کو بازو پر باندھیں۔ اذا کانت ملفوفتن، اگر وہ ملفوف ہو، قوم جامع کر کے پہنتے ہیں، ملفوف ہو یعنی جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا اسماء الحسنی وہ موڑ دیا جائے، وہ آیت بدن سے مس نہ ہو، یا ایک نئے دوسرے کاغذ میں لگا دے اور پھر اس کے بعد پہنے۔ انتہا۔ امام طحاوی کہتے ہیں، امام طحاوی کہ ونظر حل کتابۃ القرآن فی نحو التمائم حروفا مقطعۃ تجوز املاک، یہ بھی تو دیکھو، غور کرو کہ تمیمہ یعنی تعویذات وغیرہ میں قرآن پاک کی آیتیں لکھنا الگ الگ حروف کر کے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے حروف مقطعہ کے طور پہ، یا پھر یہ کہ یہ مقصد ہے کہ قرآن پاک سے حروف مقطعات کو لکھنا تعویذ میں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ لأنہ غیر ما ورد به کتاب القرآن، اس لیے کہ یہ جو لکھنا ہے یہ اس کا غیر ہے جیسا کہ قرآن لکھنے کے بارے میں وارد ہوا۔ قرآن لکھنے کے بارے میں جو آثار ہیں کہ کیسے لکھنا ہے، کیسے لکھا گیا، اس طریقے پہ نہیں ہے، یہ تو اس کے خلاف طریقہ ہے۔ مقطعات کا معنی حروف کو کاٹ کاٹ کر کے، حروف مقطعات نہیں بلکہ جو پہلا معنی بتایا میں نے، ایک آیت لکھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو با الگ لکھیں، سین الگ لکھیں، میم الگ لکھیں، اس طرح سے، تو قرآن اس طرح سے لکھنا وارد نہیں ہوا، تو کیا اس طرح سے کوئی لکھے تو درست ہے کہ نہیں ہے؟ اور مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آیتوں کا ہے نا ادب اور احترام نہ ہو سکے تو کم سے کم حروف الگ الگ کر دیں تو بے ادبی نہ ہو۔ جیسے کہ ایک حائضہ معلمہ قرآن پڑھاتی ہے حالت حیض میں، تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ اس کو کلمات توڑ توڑ کر کے پڑھائے تاکہ قرآن پڑھنا نہ قرار پائے، تو ایسی حروف کو بھی توڑ توڑ کر الگ الگ لکھیں تو قرآن لکھنا نہ قرار پائے، تو ایسا منع ہو تو اس طرح لکھنا درست ہے، تو اسی لیے کہ اس پہ غور کرو جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وحررہ، کیا وحررہ، اس پر تحقیق کرو، اور تحقیق کیا کریں، اس میں یہ ہے کہ یہ قرآن لکھنا تو نہیں ہوا، قرآن کے طور پر لکھے گا کوئی تو کہیں گے منع ہے، یہ قرآن لکھنا نہیں ہوا، لیکن حروف کا بھی ادب و احترام ہے۔ جی فتاوی خانیہ میں ہے کہ بساط او مسلم کتب علیہ فی النص الملک للہ یکرہ استعمالہ، یہ کوئی فرش ہے، بستر ہے یا مصلی ہے، اس پر بنائی میں بنتے ہوئے لکھ دیے گئی یہ عبارت الملک للہ، الملک للہ، یہ آج کل تکیہ میں جو ہے نا وہ کڑھائی کا کام کرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں
اشعار لکھ دیتے ہیں، یا رنگ کرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں، یا جانماز میں کچھ لکھ دیا، چادر میں کچھ لکھ دیا جی، تو الملک للہ یا اس طرح کی کوئی عبارت لکھ دیں تو یکرہ استعمال، اس کا استعمال کیا ہے؟ بولیے، مکروہ ہے۔ بس تو بچھانا بھی، قعود علی بیٹھنا بھی، اگرچہ حرف کو من الحرف، ایک حرف کو دوسرے حرف سے الگ الگ کر کے لکھے، اور اگرچہ اگر بعض حروف پر جو ہے نا کوئی سلائی چل گئی ہو، حتی لم تبقل کلمۃ متصلۃ، اس طرح الملک للہ لکھا یا کوئی عبارت لکھی کہ بیچ میں میم کے بعد جو ہے نا سلائی کر دی کہ لگ رہا ہے کہ میم اور لام سے الگ ہے، پھر بھی ایسی جانماز یا ایسا مسلح، ایسی چادر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تزول الکراہۃ، تب بھی کراہت جو ہے زائل نہیں ہوتی، لأن للحروف المفردۃ حرمۃ، کیونکہ الگ الگ حروف کے بھی حرمت اور عزت ہے، کہ حروف بھی وحی الہی ہیں، وہ بھی بعض نبی پر نازل ہوئے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ الْمُلْكُ أَوِ الْأَلْفُ وَحْدَهَا أَوِ اللَّامُ، یعنی الملک للہ لکھنے کے بجائے پورا نہیں لکھا، الملک لکھا صرف، یا وہ بھی نہیں، صرف میم لکھا، صرف لام لکھا، صرف الف لکھا، تو حرف کی بھی تعظیم ہے، تب بھی یہی حکم ہے۔ چلیے کہتے ہیں کہ خانیہ میں، فیہا خانیہ ہی میں یہ بھی ہے، امرأۃ ارادت ان تضع تعویذا لیحبها زوجها ذکر فی الجامع الصغیر ان ذلک حرام لا یحل، عورت اگر تعویذ لگائے، پہنے یا پہنائے تاکہ اس کا شوہر اسے محبت کرنے لگے، تو جامع صغیر میں یہ کہ یہ حرام ہے، کسی صورت حلال نہیں۔ یہ تو چل رہا ہے، عورت جو ہے کیا کرے، اور یہ جو جملہ ہے نا یہاں پہ فتح رضویہ میں بھی میں نے دیکھا، یہ آپ کو ملے گا کہ تعویذ کرنا کیسا ہے، تو فرمایا کہ عورت اگر تعویذ کرتی ہے کہ شوہر نہیں مانتا ہے، شوہر محبت کرنے لگے، تو کہتے کہ یہ حرام ہے۔ اور محبت واضح رہے کہ محبت کرنا اور کسی کے کا خیال کرنا اور حق کی ادائیگی یہ الگ الگ چیز ہے، کیونکہ شوہر پر زوجہ کے حقوق کی ادائیگی تو لازم ہے نا، واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ پیسہ نہیں دے گا تو اس کی تھیلی سے نکال لے گی، تو اگر شوہر جو ہے نا حقوق کی ادائیگی نہ کرتا ہو، اس کے لیے تعویذ اگر بنواتی ہے وہ کہ حقوق کی ادائیگی کرے، تو ٹھیک ہے۔ یہ بات کس چیز کی ہے؟ محبت کرنے کی، یہ قلب ہے، یہ الٹا ہے، بیوی کو شوہر سے محبت کرنی ہے، نہ کہ شوہر کو بیوی سے۔ یہ مطلب ایک نئی بات آپ لوگوں کے سامنے یا معاشرے کے سامنے آئے گی کہ لوگ بہت مانتے ہیں کہ جناب اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے وہ، ہے نا، اور عورتیں پسند کرتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمارا دیوانہ ہے، بہت مانتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اور بیٹی کے گھر والے سب کے سب خوش ہوتے ہیں، اور نہ محبت کرے تو ناراض ہوتے ہیں، تو یہ سب حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ اگر محبت، جو محبت کا معنی ہے، کہیں خلط ملط نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ محبت کا معنی کیا ہے۔ یہ محبت جو ہے نا جذبات کی قدر کرنا اور حقوق کی رعایت نہیں ہے، حقوق کی رعایت اچھی چیز ہے، بلکہ لازم ہے، اور جذبات کی قدر بھی مان جان کے بھی ٹھیک ہے، لیکن محبت کرنا کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو بس اسی کے چکر میں پڑا رہتا ہے نا، اس کے سارے عیوب جو ہے کمالات نظر آتے ہیں، تو ایسی صورت میں لازمی نتیجہ محبت کا یہ ہوگا کہ اس کے ذمے حق ہے اس کی ماں کا، اس کے باپ کا، ہے نا، اور بھی خانوادے کے لوگوں کا، اور بھی دنیاوی دینی۔ چنانچہ جب بھی شوہر بیوی کے محبت میں جو ہے نا وہ محبت کا شکار ہوگا تو سب سے پہلے اپنی ماں کے خلاف ہوگا، اپنے ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری نہیں کرے گا، نظر انداز کرے گا، ان کے خلاف ہوگا، بلکہ لڑائی تک کرنے لگتے ہیں ہمارے معاشرے میں، بیوی کی حمایت میں باپ سے، ماں سے لڑائی کرنے لگتے ہیں، بہنوں سے لڑائی ہونے لگتی ہے، سب سے لڑائی ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ بیوی کو لے کے الگ ہو گئے، اور جو ہے بیوی ہی پیاری ہے اور سارا خانوادہ جو ہے نا وہ خلاف ہو گیا، کسی کے حقوق کی کوئی رعایت نہیں۔ یہ سب اس محبت کا نتیجہ ہے جو قطع رحم ہے۔ کیا ہے؟ قطع رحم حرام ہے، قطع رحم حرام ہے، ماں باپ کے حقوق کی خلاف ورزی حرام ہے، ماں کی نافرمانی حرام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ 10 چیزیں جو ہے نا قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یطیعو زوجتہ و یعفو امہ یا اباہ،
کہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں باپ کی نافرمانی کرے. چل اللہ ہے جناب، شوہر نامدار بیوی کی محبت میں ایک دم فنا ہے، فنا فی حب الزوجہ ہے. تو لوگ فانی فی اللہ ہوتے ہیں، یہ فانی فی الزوج ہے نا. تو اس لیے یہ چیز سمجھ لینا چاہیے جو میں نے وضاحت کی ہے، ورنہ محبت کا معنی اگر ہے نا حقوق کی رعایت ہے اور جذبات کی قدر ہے تو وہ درست چیز ہے. بعض شوہر اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ بیوی کو لا کر کے اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، نئے اخراجات دیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں اور جھگڑا لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر جناب اس میں جو ہے وہ لا کر کے لاد دیں گے، کیا نام ہے، رہو میری ماں میری بہنوں کے ساتھ اور ان سب کی اطاعت کرو. تو بہنوں کی اطاعت کیوں لازم؟ ماں باپ کی بات مانے، بہنوں کے اپنے حقوق ہیں لوگوں کے. تو بیوی کا حق جو ہے نا بہرحال بہنوں سے زیادہ ہے، ماں کا حقوق بیوی سے زیادہ ہے. تو لا کے اسی میں گھسا دیا. حالانکہ شادی کرنا جائز ہی تب ہے آپ کے لیے جب آپ اس کو نان و نفقہ دے سکے، مہر دے سکے اور سکنا دے سکیں. اور جناب گھر بار ہے ہی نہیں، ماں باپ کے کمرے میں گھسا دیا. جوائنٹ فیملی میں شادی ہوتی ہے آج کل اور کمرہ بھی الگ سے نہیں بنا. غربت کے ایام تھے تو شادی روزہ رکھتے نا آپ، کماؤ دھماؤ آدمی بنو تاکہ شادی کرو. نہ کمرہ دھمرہ کچھ بھی نہیں ہے اور شادی کرنے کے چکر میں پڑ گئے. روزہ رکھو، آپ روزانہ روزہ رکھو، گوشت مت کھاؤ. چلیے، اور اگر سب کچھ کر سکتے ہیں تو شادی بہت اچھی چیز ہے نا. اور بے شک زوجہ جو ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے اس کے حقوق کی رعایت کرنا یہ بہت اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ جو کہ اپنی زوجہ کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنی ازواج کے لیے. ٹھیک ہے، حقوق کی رعایت پوری ہونی چاہیے. تو یہ جملہ دیکھ کر کے آپ لوگ بھڑک مت جانا، خاص طور سے بہنیں اور عالمات، یہ تو ہمارے خلاف معاملہ چل گیا. اور میاں بیوی کے اختلافات میں تعویذ وغیرہ سے دور رہنا چاہیے، ہے نا. اس چکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں اور سب اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، امیدیں زیادہ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جناب بیوی پہنچ گئی تعویذ کرنے کے لیے، شوہر پہنچ گیا تھا وہ سنتی نہیں ہو گئے، وہ سنتا نہیں، وہ تعویذ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف. وہ تعویذ لڑے گی کہ نہیں؟ شوہر تعویذ لکھوا رہا ہے کہ بیوی ماننے لگے، اور بیوی تعویذ لکھوا رہی ہے ہیں. تو اگر ایک ہی عامل کے پاس پہنچ گئے وہیں مت بھیڑ ہو گئی. الگ الگ پاس پہنچے تو دونوں تعویذ لڑنے لگے گی، تب کیا ہوگا؟ اس لیے میاں بیوی کے اختلافات میں تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. آدمی ذمہ داریوں کا لحاظ کرے اور بیوی کے حقوق کی رعایت کرے. بیوی کے ذمہ لازم ہے کہ شوہر کی تابع داری، وفاداری اور جو ہے وہ اطاعت کرے. چلیے بات کہاں آئی تھی کہ امرأۃ ارادت ان تضع تعویذا لیحبها زوجها ان ذلك حرام لا يحل وياتي بیان ذلك قبیل احیاء المواد. احیاء المواد یعنی مردہ زمین، دور افتادہ زمین کو زندہ کرنے یعنی آباد کرنے کا جو بیان ہے وہاں کچھ پہلے اس سے یہ بات. چلیے جناب یہ تفصیل سے بات آئے گی وہاں دیکھیے، ہم نے بقدر ضرورت تقریر کر دی. کہتے ہیں وہ فیہا، اسی میں ہے. کس میں ہے جی؟ ثانیہ میں. یکرہ کتابۃ الرقاق فی ایام النیروز والزاقها بالابواب. نیروز کے ایام میں جو بڑے دن ہوتے ہیں، سب سے بڑا دن، تو ان ایام میں جو ہے ٹکڑوں پر کچھ لکھنا اور اسے دروازوں پہ لگانا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. ارے آیات قرآنی کی اہمیت ہے، اسماء الحسنی کی اہمیت ہے، وہ دن کی کیا اہمیت؟ لأن فيه اعانۃ اسم اللہ تعالی و اسم نبیہ، و اسم نبیہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں اللہ اور رسول کے نام کی اہانت ہے. یعنی دروازے پہ لٹکانا. دروازے پہ لٹکائیں گے تو لوگ دروازے پہ کھٹ کھٹ کر مارے جائیں گے، یا کبوتر ہگتے جائیں گے، پیشاب کریں گے، گرد و غبار سے اٹھا پڑا رہے گا. یہ ہو سکتی ہے وجہ اہانت کی. وفیہا، اسی میں ثانیہ میں، لا بأس بوضع الجماجم فی الزرع والمبطخ لدفع ضرر العین. لیجئے کہہ رہے ہیں کہ خانیہ ہی میں ہے کہ جماجم، جماجم سے مراد لوٹا یا پیالہ ہے نا، یہ لکڑی کے پیالے یا مٹی کے پیالے بڑے بڑے بنا کر کے، دیگچی، قاب، یا جو ہے نا وہ
دیگچی کی طرح جو اتھری وغیرہ ہوتی ہے، اس کو کھیت میں لگا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور مبتخا کا مطلب ہوتا ہے کہ بطیخ کی طرح، تربوزے کی طرح کوئی چیز، یعنی کبوتر تربوزے کا گویا کہ مبتخا کا کیا استعمال پتا نہیں ہے مجھے. آج کل ہم لوگ کھیتوں میں دیکھتے ہیں، وہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ تربوزے کا اندر مال سب نکال لیا اور اوپر کا جو ڈھانچہ ہے وہ ایک بڑے توبڑے کی طرح، ایک دیگچی کی طرح بن جاتا، وہ اسی کو لٹکا دیتے ہوں گے. اس لیے بد نگاہی، نظر بد سے بچنے کے لیے، لدفع ضرر، نظر بد سے دفاع کے لیے، اگر جو ہے نا پیالہ دیگچی وغیرہ آپ رکھ دیجئے کھیت میں، یا پھر یہ کہ تربوز کا کھول جو ہے نا وہ اس کو لگا دیں، تو اس میں کہا لا باس، کوئی لأن العین، کیا لکھا ہے جی، اس میں حتیٰ لکھا ہوا ہے. لأن العین حق، کیونکہ نظر بد حق ہے، حدیث پاک میں بھی ہے. اور نظر جو ہے نا، نظر بد پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نظر بد حق ہے، اور نظر سے کیا ہو جاتا ہے جی. تو اس لیے نظر بد حق ہے، اس سے بچاؤ کی تدبیر کوئی کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور بچاؤ کی تدبیر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کھیت میں لوگ لگا دیتے ہیں، کھیت میں کہ کھیتی فصل زبردست ہو، اب اس کو تو جو ہے نا چھپا کے رکھیں گے نہیں، اپنا مال زیور ہوا تو گھر میں چھپا کے، کھیتی جو ہے نا وہ ٹیچنگ بند کرے گا نہیں، وہ کھلا ہی رہے گا، تبھی ہوا لگے گی، دھوپ لگے تو کھیتی. اب اس میں فصل اچھی ہو گئی تو بغل والا جو دیکھ کے جل رہا. تو یہ جو نظر ڈالتا ہے اور اس طرح کی نظر ڈالتا ہے، نظر بد ہوتی ہے، اور نظر بد حق ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. فصلیں برباد ہو جائیں، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، بربادی ہو جائے، کیڑے پڑ جائیں. تو اس لیے برے نظر والے کی بدنگاہی کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز لگا دینا وہاں پہ کہ جب بری نظر والا جب نظر کرے تو پہلی نظر اس پہ پڑے، اس کے بعد دوسری نظر پڑے تو پہلی نظر ہی خطرناک ہوتی ہے جی. پہلی نظر جو ہوتی ہے وہ تو اس کا اثر جو ہے نا ختم ہو جائے گا، پھر دوسری نظر پڑے گی تو جناب ٹھیک ہے. تو اسی لیے بچے کے نا چہرے پہ کالے کیاں لگا دیتے، کاجل، یہاں پہ کاجل گیا، یہاں پہ بہت پات دو کہ بچہ خوبصورت ہے، نظر پڑے گی تو بچے کو بہت تیز نظر لگتی، بہت تیز. تو اس لیے کچھ ایسی چیز لگا دیں کہ فوراً نظر کرنے والے کی نظر اس کالے نشان پر پڑے، اس کے بعد چہرے پہ پڑے. تو پہلی نظر کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کا جو ہے نا، اس کی مصیبت، اس کی نحوست جو ہے، اس کا اثر ختم ہو جائے گا. لأن العین حق تصیب المال والآدمی والحیوان، کیونکہ نظر بد حق ہے، یہ مال کو بھی لگتی ہے، انسان کو بھی لگتی ہے، جانور کو بھی لگتی ہے. وَيَظْهُرُ أَثَرُهُ فِي ذَلِكَ، وَيَظْهُرُ أَثَرُهُ، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے نظر بد کا. اس سلسلے میں جو ہے نا آثار سے بھی یہ باتیں معلوم ہوتی ہے. ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اذا استغسلتم فاغسلوا، نظر بد لگا دیا تم نے تو تم سے کہا جائے کہ پانی لاؤ، گراؤ، نہاؤ، تو نہا کے دو پانی. نظر بد کیسے دور کریں، طریقے بتائے گئے اس کے لیے. فَإِذَا نَظَرَ النَّاظِرُ إِلَى الزَّرْعِ، تو جب نظر ڈالنے والا کھیت کی طرف نظر ڈالے گا تو یقع نظرہ اولا علی الجماجم، تو پہلے اس کا اسی توبڑے پر نظر پڑے گی. لارتفاعها، کیونکہ کھیتی سے اوپر بلند ہے ذرا، تو اوپر، اسی لیے دیکھیں نا وہ شیطان کا سر لگا دیتے ہیں. آج کل کھیتیوں میں کیا لگاتے ہیں، کرتا بنا کر کے پتلا لگا دیتے ہیں، کوے سے بچنے کے لیے وہ لگاتے ہیں. ایک آدمی جو ہے نا چھڑی لے کر کے، تو کوا آ کر کے کھاتا ہے تو دیکھتا ہے جیسے بھاگتا ہے. نظر بد سے بچانے کے لیے کیا لگاتے ہیں پتہ نہیں، ہانڈی رکھ دیا. فَنَظَرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْحَرْثِ، تو پہلی نظر اس کی کہاں پڑے، فَنَظَرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْحَرْثِ، پھر اس کی نظر جو ہے نا کھیتی پہ ثانیاً پڑے، لا يضرُّهُ، فَنَظَرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْحَرْثِ لا يضرُّهُ، تو اس کے بعد جو کھیتی پہ نظر پڑے گی وہ نقصان نہیں دے گی. ایک روایت ہے کہ ان امرأۃ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت نحن من اہل الحرث وانا نخاف علیہ العین فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجعل فیہ الجماجم. ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی، کہنے لگی ہم لوگ کھیتی والے ہیں اور ہمیں بدنگاہی، نظر بد کا اندیشہ رہتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جماجم لگا دو نا، تو معصور ہو گیا یہ معاملہ. تتمہ میں کیا ہے جی،
کہتے ہیں کہ علامہ عینی کی جو شرح بخاری عمدۃ القاری ہے، اس میں اس باب میں العین حق، نظر بد حق ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ روا ابو داؤد من حدیث عائشہ انہا قالت کانا یؤمنون یؤمرو، کیا ہے؟ کانا یؤمر العین فیتوضا ثم یغتسل منہ المعین۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ عائن یعنی نظر بد لگانے والا، اس کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے اور پھر اسی وضو کے پانی سے معین جس پر نظر بد لگی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے، وہ نہائے، غسل کرے، اس سے اس کا اثر زائل ہو جاتا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ چاہیے یہ کہ جب کوئی بندہ اصابہ بالعین سے معروف ہو جائے، یہ بندہ جو ہے سب کو نظر لگاتا رہتا ہے، یہ بندہ کسی کی نظر جو ہے نا بڑی گہری ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ جناب ان کی نگاہوں میں ساری کہانی لکھی ہوئی ہے، جوہر شناس نگاہیں جو ہوتی ہیں، دور تک کے دیکھ کر کے چہرہ پڑھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پوری کھلی کتاب ہی چہرہ، وہ چہرہ پڑھ کے سب سمجھ جائیں گا کیا کیا یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے۔ ہم کو تو ہم دیکھتے ہیں تو جو سامنے وہی نظر آتا ہے بس چہرہ دیکھ کے ہم باطن نہیں پڑھ پاتے اور اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھ پاتے کیا ہے۔ تو بعض لوگوں کی نگاہیں کیا ہوتی ہیں، بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو ایسی خطرناک نگاہوں والے کانا یؤمر العین، تو آگے بعض علماء نے کہا کہ ایسے لوگ جو اصابہ بالعین کے ساتھ معروف و مشہور ہوں، یہ جس کو دیکھتے ہیں نظر لگ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو کے بارے میں چاہیے کہ ان یجتنبا و یحترز منہ، ان سے ایسے لوگوں سے بچا جائے، اعتراض کیا جائے، ان کے سامنے نہ جائیں، تبھی تو بچت ہوگی۔ اور کہتے ہیں وینبغی للامام منعہ، امام یعنی سلطان وقت امیر کو چاہیے کہ ایسے بری نظر والے کو روک دے کہ لوگوں کے مجمع میں جائے، مداخلت الناس کرے، اور لازم کر دے کہ وہ گھر کی کوٹری میں بیٹھا رہے، چل نکلنا مت، جس کو دیکھتا ہے جو ہے نا نظر لگ جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا رَزَقَهُ مَا يَكْفِيهِ، اور اگر وہ فقیر ہے تو اس کو کھانے کی چیز گھر ہی میں پہنچا دے، ورنہ وہ کہے گا جناب کیا مروں گا کیا، میں تو اپنے کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، اور راستے پر نظر لگاتا پھرے گا وہ۔ فَضَرَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ ضَرَرِ آكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ، تو ایسے بدنگاہ کا جو ضرر ہے وہ لہسن اور پیاز کھانے والے کے ضرر سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ مجذوم کے ضرر سے بھی بڑھ کر ہے نا، کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آکل ثوم و بصل کو فرمایا کہ مسجد میں نہ آئے، کہ لوگوں کو اذیت ہوگی، تو جس لوگوں کو جس سے بدبو سے اذیت ہو، تو نظر بد سے اذیت تو اور خطرناک ہے نا، بچہ بیمار پڑ جاتا ہے جی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے جو ہے نا وہ میزان الاعتدال پہ غالباً ان کا جو حاشیہ ہے اس میں نے دیکھا ہے، اس میں لکھا نظر بد کے بیان میں کہ نظر بد جو ہے نا حق ہے، اور نظر پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے اور بہت دور تک بلکہ کفر تک لے جاتی ہے اور موت بھی دے دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے 2 بیٹوں میں ایک تیسرا بیٹا محمود تھا، حامد مصطفیٰ اور محمود، تیسرا بیٹے محمود تھے محمد ہے، تو محمود تھے اور وہ چھوٹے پیدا ہوئے شیرخوار تھے، وہ کہتے کہ حسن و جمال کا بہت بیان کیا انہوں نے، اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھتے ہی بنتا تھا، سب سے خوبصورت، بہت خوبصورت تھے۔ تو فرمایا کہ اس پہ کسی کی نظر لگ گئی اور وہ شیرخواری میں ہی میں انتقال ہو گیا نظر بد کی وجہ سے۔ تو نظر بد سے انتقال بھی ہو جاتا ہے، بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے نا، کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے نظر بد سے بچانے کے لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ ہے، لیکن یہ بات بتا دی نا اس کو، یہ مطلب پتا ہو کہ یہ بندہ تجربہ ہو، ورنہ کسی کو جیل میں قید کرنے کے لیے کہہ دیں گے یہ نظر بد لگاتا ہے، الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے نا، ورنہ کسی پر حجر بلا وجہ میں نافذ نہیں کر سکتے۔ چلیے، اسی طرح سے نظر بد لگانے والے کا جو ضرر ہے مجذوم کے ضرر سے بھی بڑھ کر ہے، جسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روک دیا تھا۔ نسائی کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جان، اپنے مال، اپنے بھائی کی طرف سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے بھا جائے، اچھی لگے، تو برکت کی دعا کرے
کیونکہ عین حق ہے، نظر بد حق ہے. جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو یہ طریقہ ہے کہ نظر بد نہ لگے، فوراً دعا کرو بارک اللہ فیک، سبحان اللہ کتنا اچھا ہے، ماشاء اللہ، تعریف کرے، برکت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. خوبصورت چہرہ دیکھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے. کوئی چیز اچھی ہے، کھیت میں فصل بڑی اچھی ہوئی ہے تو کہتے اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہم بارک فی. یہ کہ فإن العین حق والدعاء بالبرکت یقول، برکت کی دعا کیسے کرے؟ تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی، یہ دعا کرے. جناب آپ لوگ بہت دیکھتے ہیں نا اچھی اچھی چیزوں کو، یہ دعا پڑھ لیں، اللہم، یہ اللہم بارک فی. کہتے ہیں وَيُؤْمَرُ الْعَائِرُ بِالْاغْتِسَالِ وَيُجْبَرُ إِنْ أَبَىٰ، اور نظر بد ڈالنے والا نہانے کا حکم دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ نہاؤ، اور اگر منع کرے تو اسے مجبور کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے، ترمذی میں بھی یہ بات ہے کہ اس کے بہت سارے ٹوٹکے بھی گھر میں ہوتے ہیں، ساتھ مرچا لے کر کے چہرے پہ گردن پہ گھمایا سر پہ بچے کے، اور پھر جا کے جلا دیا. تو کہتے ہیں کہ اگر جلا دیا بدبو آئے تو اس کا مطلب نظر بد نہیں ہے، اور نہ آئے تو ہے بہت زبردست نظر بد ہے، ادھر جاتی ہے. اور بھی ٹوٹکے آپ کو خواتین اسلام سے ملیں گے. ٹوٹکے چاہیے تو خواتین اسلام سے آپ کو ایک لسٹ تیار کرنا مل جائیں گے، یہ کرو یہ کرو. حدیث پاک میں ہے کہ ہے نا اس کا پانی جو یہ یؤمر بالاغتسال، کہ جو نظر بد جس نے لگایا ہے اس کو کہا جائے گا کہ نہا دھو کے بدن صاف کر کے پھر وضو کرو یا غسل کرو، ہے نا. اور وہ پانی سب جو جمع کیا جائے گا غسالہ، وہ مصاب پر ڈالا جائے گا جس کو نظر بد لگی ہے، اس پانی سے اس کو نہلا دیں گے تو نظر بد اتر جائے گی. اگر وہ نہانے کے لیے تیار نہ ہو، یہ جو نظر بد لگائی تو مجبور کیا جائے. ملخصاً وتمام فی واللہ سبحانہ وتعالی اعلم.